Assalamu alaikum, everyone. Today we have the fourth session of freelancing under Tarun Freelance Program. We have a very experienced trainer here in the house, Mr. Rafiullah Kaki. He is also the trainer in National Freelance Training Program and also has a very wide experience in training the youth of Khyber Pakhtunkhwa, and especially in NMDs also, and also the females in the field of freelancing. Today's his session is exclusively on freelancing and how to communicate with clients and how to close the deals. So Rafiullah, the floor is all yours, and I will now mute myself and ask any question from Rafi. He's very experienced, and I'm hopeful he will answer all your questions. Thank you. Thank you, sir. سر کائنڈلی مجھے الاؤ کرے تاکہ میں اپنا اسکرین شیئر کر سکوں. سر آپ مجھے سن رہے ہو؟ Yeah. Now you can check. سر آپ کو اسکرین شو ہو رہا ہے؟ سر آپ مجھے سن رہے ہو فی الحال؟ آپ لوگوں میں سے کوئی جی ٹھیک ہے. اگر کوئی ایشو آتی ہے درمیان میں تو کائنڈلی مجھے ٹائم پہ انفارم کیا کرے تاکہ میں آگے نہ جاؤں. آپ لوگوں نے تو ابھی تک سر نے تو میرا انٹروڈکشن کر دیا، وہ کافی تھا. آپ لوگوں نے تو ابھی تک فائیور میں اکاؤنٹ بنانا سیکھ لیا ہوگا، فائیور میں گگ بنانا سیکھا ہوگا، بائی ریکویسٹ وغیرہ سب کچھ آپ لوگوں نے سیکھا ہوگا. آج ہم بات کرتے ہیں کہ کمیونیکیشن سکلز کیسے کریں اور کس طرح کلائنٹ کو ہم کنونس کر سکیں. تو میں نے یہ سر نے تو مجھے 2-3 گھنٹے پہلے بتایا، تو میں نے جلدی سلائڈز بنا دی آپ لوگوں کے لیے، اور آپ لوگوں کے ساتھ میں سر کے ساتھ شیئر کروں گا، وہ آپ لوگوں کو پرووائڈ بھی کرے گا. تو آج ہم بات کرتے ہیں کہ کس طرح ہم نیو بائر کو نیو بندے کو اپنا وہ بنا سکتے ہیں، کسٹمر بنا سکتے ہیں، اور اولڈ بندے کو ہم نے کیسے کمیونیکیٹ کرنا ہے اور کس طرح اولڈ بندے کو بار بار آمادہ کرنا اس چیز پہ تاکہ ہمارے ساتھ وہ بار بار آ کے ہماری سروسز کو بائی کرے. یہ میں نے سلائڈ میں مینشن کیا ہوا ہے، وانٹ ٹو سیل مور لرن کمیونیکیشن اسکل. کہتے ہیں نا کہ پشتوں میں تو ہم بولتے ہیں کہ ہم قلاد ہم بلاد اخپل جبا، ہمارا زبان ہمارا کمیونیکیشن اسکل. یہ ایک ایسا اسکل ہے جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ کما بھی سکتے ہیں اور ہم کمپلیٹلی مارکیٹ سے آؤٹ بھی ہو سکتے ہیں. تو یہاں پر میں نے مینشن کیا ہوا ہے کہ وانٹ ٹو سیل مور لرن کمیونیکیشن اسکل. ہمارے ٹیکنیکل اسکلس کے ساتھ ڈیجیٹل اسکلس کے ساتھ 90% کمیونیکیشن اسکل جو ہے نا یہ سپورٹ میں ہوتا ہے. اگر ہمارا کمیونیکیشن اسکل ٹھیک نہیں ہے تو کلائنٹ ہم سے بھاگ سکتا ہے. مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ اگر ہم کلائنٹس کی ریکوائرمنٹس کو نہیں سمجھ سکتے، ہم پراپرلی اپنے آئیڈیاز کو، اپنے کام کو کلائنٹ کے سامنے ایکسپلین نہیں کر سکتے، تو 99% چانسز ہے کہ کلائنٹ ہم سے کانٹریکٹ ہی ختم کر دے، ہمیں کام نہ دے، کیونکہ ان کو پتہ چلے گا کہ یہ بندہ تو کمیونیکیشن نہیں کر سکتا، کام کیسے کرے گا آگے. ٹھیک ہے، میں اپنا اسکرین تھوڑا وہ کرتا ہوں. آپ لوگوں کو اسکرین شو ہو رہا ہے؟ کائنڈلی اپنا مائک آن کر کے مجھے بتائیں. یس سر. ابھی پروفیشنل ایٹیچیوڈ ان فریلانسنگ میں نہیں، ہماری لائف میں بھی پروفیشنل ایٹیچیوڈ بہت زیادہ. لائک فار ایگزامپل ایک بندے کے پاس بہت زبردست اسکل ہے، وہ ٹوورڈ یور بائر، ٹھیک ہے، پروفیشنل نہیں ہے تو کوئی بندہ اس کے ساتھ کام نہیں کرے گا. آپ نے معاشرے میں دیکھا ہوگا، آپ نے اپنی کلاسز میں یونیورسٹی میں دیکھا ہوگا کہ جس بندے کا ایٹیچیوڈ ٹھیک نہیں ہے، ہم ٹھیک طریقے سے ان کے ساتھ تعلق بھی نہیں رکھتے، ہم بات بھی نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ اس کا ایٹیچیوڈ ایسا ہوتا ہے کہ ہم انائی ہوتے ہیں. اسی طریقے سے فری لانسنگ میں بھی پروفیشنل ایٹیچیوڈ بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے،
مجھے ایک سیکنڈ دے دیں. ابھی ٹاک اینڈ کمیونیکیشن ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. ہمارے ایکشن جو ہوتے ہیں نا وہ ہمارے ورڈ سے زیادہ بولتے ہیں. تو ہمیں اپنے کمیونیکیشن سکلز میں اپنے ایکشنز پہ کنٹرول رکھنا چاہیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ہم سے کوئی بائر جو آ کے ہم کو آلریڈی کام دے رہا ہے وہ بھی واپس جائے. ٹاک جو ہوتا ہے نا وہ ایک ون وے پروسیس ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹاک کا مطلب کہ فار ایگزامپل ہم کسی سے بات کرتے ہیں، وہ ہمیں سن رہا ہے. ٹھیک ہے، بس سن رہے ہیں. ہم جسی طریقے سے بھی بات کرتے ہیں، اگر ہمارا کمیونیکیشن اسکل ٹھیک ہے یا نہیں، لیکن بس ہم بات کر رہے ہیں تو وہ ٹاک ہوتا ہے. اور کمیونیکیشن اسکل وہ اسکل ہوتا ہے، کمیونیکیشن دی ایبلٹی ٹو کنوے اور شیئر یور آئیڈیاز اینڈ فیلنگس ٹو ادر افیکٹولی. یہاں پر افیکٹولی کا ورڈ میں نے مینشن کیا ہوا ہے کہ آپ ایسے طریقے سے بندے کے ساتھ بات کریں تاکہ وہ آپ کے بات کو سمجھ جائے. ٹھیک ہے، لائک آپ لوگوں کے ڈیلی لائف میں لوگوں سے کانٹیکٹس وغیرہ ہوتے ہیں، بات وغیرہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، چیٹس وغیرہ. تو اگر وہ صحیح طریقے سے افیکٹو طریقے سے آپ لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن کرتا ہے تو دوسرا بندہ اس سے کنوینس بھی ہوتا ہے. ایک ٹرینر اسٹیج پہ چلتا ہے، اس کا کمیونیکیشن اسکل ٹھیک ہے تو ہم کنوینس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے ہم نے فری لانسنگ میں ٹاک نہیں کرنا ہے، ہم نے کمیونیکیشن کرنی ہوتی ہے تاکہ ہم اپنے آئیڈیاز کو اپنے کام کو افیکٹولی اپنے بائر کے ساتھ ڈسکس کر سکے. ابھی کمیونیکیشن میں ہمارے پاس بیسک فیکٹرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے لسننگ. یہ ایک ایسا اسکل ہے، لسننگ ایسا فیکٹر ہے، اگر یہ کسی بندے میں نہیں ہے تو وہ کبھی بھی فائیور پہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اپنے بائر کو نہیں سن رہا. ٹھیک ہے، ہمیشہ افیکٹو لسننگ والا افیکٹو لرنر بن جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے مخالف بندے کو سنتا ہے جو اس کے سامنے ہوتا ہے. فار ایگزامپل بائر ہو، ٹیچر ہو، ٹرینر ہو، دوست ہو، جس کے ساتھ وہ کمیونیکیشن کر رہا ہے. تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ افیکٹو لسنر بننا ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر آپ کا کلائنٹ، آپ کا بائر فائیور پہ آپ لوگوں کو ریکوائرمنٹس دے رہا ہے، لائک فار ایگزامپل وہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے ویب سائٹ بنائے، ابھی وہ ایکسپلین کر رہا ہے یا میرے لیے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کرے، اور آپ لوگ درمیان میں بولتے ہو کہ نہیں میں ایسا کروں گا، میں ایسی کروں گی، میں ایسی کروں گی، تو اس کو اپنے بائر کو آپ بولنے نہیں دے رہے. تو پاسبلٹی ہے کہ وہ درمیان میں چھوڑ کے بھاگ جائے کہ یہ تو مجھے ابھی نہیں سن رہا، جب میں کام پرووائڈ کروں گا، میں آرڈر پٹ کروں گا، کام سٹارٹ ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا. ٹھیک ہے، دوسرا آپ لوگوں نے نان وربل کمیونیکیشن پہ فوکس کرنا ہوتا ہے. آپ لوگوں نے اپنی باتوں میں کلیئرٹی لانی چاہیے تاکہ وہ بندہ آپ کو سمجھ سکے. ایسا نہ ہو کہ لائک فار ایگزامپل آپ لوگ ایک سکلز پرووائڈ کر رہی ہے اور آپ لوگوں کو ٹرمینالوجیز کا پتہ نہیں، آپ لوگوں کو اپنے بات ایکسپلین کرنے کا گر نہیں آتا، طریقہ نہیں آتا، تو پاسبلٹی ہے کہ کلائنٹ بھاگ جائے. ٹون آف وائس، آپ لوگوں نے اسی طریقے سے ایسے الفاظ یوز کرنے ہیں تاکہ آپ کا بائر آپ سے کنونس ہو سکے. ٹھیک ہے، وہ ایک محاورہ ہے کہ پشتوں میں کہ اخرا اور رکشا دونوں میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. تو آپ لوگوں نے اپنے ٹون آف وائس کو ہمیشہ پازیٹیو رکھنا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ اس کی باتیں کتنی پاورفل ہے تو وہ کبھی بھی نیگیٹو ورڈز یوز نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے ہمیشہ اپنا ٹون صحیح رکھنا ہوتا ہے. فرینڈلینس، جب آپ اپنے بائر کے ساتھ باتیں کرتے ہو نا تو ایسے باتیں کرے تاکہ ایسا سمجھے اس کو ایز اے فرینڈ ڈیل کرے، یہ نہیں کہ ایز اے کلائنٹ ڈیل کرے. ایز اے فرینڈ ڈیل کرے، اس کو سجیشن دے رہے کہ فار ایگزامپل اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایسے بائرز آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل میرے لیے ریئل اسٹیٹ کا ویب سائٹ بنائے، جسٹ اس نے یہ کہا، یا میرے لیے ریئل اسٹیٹ کے مارکیٹنگ وغیرہ کرے، اس کو آگے چیزوں کا پتہ نہیں. تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ایز اے فرینڈلی ان کو گائیڈ کرنا ہے کہ لائک فار ایگزامپل میں آپ کے لیے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کروں گی، ویب سائٹ بناؤں گی، تو ویب سائٹ کیسا ہوگا، سوشل میڈیا مارکیٹنگ میں کس طریقے سے کرو گی. اس کے ریکوائرمنٹس کے بعد اگر اس کے پاس ریکوائرمنٹس نہیں ہے تو پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کو سمجھانا ہے. کانفیڈنس، ہمیشہ آپ لوگوں نے کانفیڈنٹ ہو کے بات کرنی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ بس اور ایک اور بات، فائیور میں سر اور میم نہیں چلتا. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے کانفیڈنٹ کے ساتھ بات کرنی ہوتی ہے، ان کو بائی نیم آپ لوگوں نے مخاطب کرنا ہوتا ہے. میں نے آگے سلائیڈ میں مینشن کیا ہوا ہے.
ایمپتھی اور سمپتھی. تو آپ لوگوں نے ہمیشہ ایمپتھی کیا کرنا ہے, ایمپتھی کو شو کرنا ہے, سمپتھی کو شو نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہمیشہ اوپن مائنڈ کو یوز کر کے ان سے بات کرنی ہوتی ہے. لائک فار ایگزامپل اکثر ہم ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پر ہم کنویں کے مینڈک بنے ہوتے ہیں, وہ لوگ ایسے نہیں ہے جو آپ لوگوں کو کام دیتے ہیں, یو کے والے ہو گئے, یو ایس اے والے ہو گئے, کینیڈا والے ہو گئے, تو وہ لوگ بہت اوپن مائنڈیڈ ہوتے ہیں. تو آپ لوگوں نے بھی اوپن مائنڈ سے بات کرنی ہوتی ہے. رسپیکٹ, گیو رسپیکٹ اینڈ گیٹ رسپیکٹ. اگر آپ اپنے بائر کو رسپیکٹ دیتے ہو تو بیک میں وہ بھی آپ کو رسپیکٹ دیتا ہے. فیڈ بیک یہ ہے کہ فار ایگزامپل اس نے کیا کیا, اس نے آپ کو آپ کے ساتھ اچھی باتیں کی, آرڈر کمپلیٹ کر دیا, اس نے آپ کو فیڈ بیک دے دیا. ٹھیک ہے, فیڈ بیک کو جو لائک فار ایگزامپل وہ 5 اسٹار ریویوز اور ریویو کے ساتھ فیڈ بیک دیتا ہے. ایک تو وہ فیڈ بیک ہوتا ہے. دوسرا درمیان میں کمیونیکیشن میں طریقے سے فیڈ بیک دینا ہوتا ہے. لائک فار ایگزامپل اس نے آپ کو ریکوائرمنٹس دے دیے, تو آپ نے کہا کہ آپ نے کیا کیا, اس کو اسی طریقے سے بات کی کہ فار ایگزامپل تھینک یو فار ٹائملی ریکوائرمنٹس, یور وے آف کمیونیکیشن از ویری گڈ. ٹھیک ہے, یو آر ویری سپورٹیو. تو آپ لوگوں نے اس طرح کے ٹرکس یوز کرنے ہوتے ہیں تاکہ وہ آپ سے کنونس ہو سکے. یہ چھیڑ کے درمیان فیڈ بیک ہوتا ہے. دوسرا فیڈ بیک جب وہ آپ لوگوں کو 5 اسٹار ریویوز کے ساتھ اپنا فیڈ بیک دیتا ہے, تو آپ لوگوں نے بھی پازیٹیو فیڈ بیک دینا ہوتا ہے. پھر پکنگ دا رائٹ میڈیم, اس کا مطلب یہ ہے کہ لائک فار ایگزامپل اکثر ایسی سروسز ہوتی ہے کہ وہ ان کے ساتھ کمیونیکیشن پھر وربلی یا ویڈیو کال کر کے کرنے کے ساتھ لائک آپ لوگوں نے ویڈیو کال کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ابھی دیکھ لیں کلائنٹ ہے, اس کو کنسلٹنسی چاہیے. تو آپ نے کنسلٹنسی اپنے گگ میں مینشن کیا ہوا ہے کہ میں آپ لوگوں کو سوشل میڈیا کنسلٹنسی, ویب سائٹ بنانے کی کنسلٹنسی, یا لائف کوچ وغیرہ لائف ریلیٹڈ کنسلٹنسی, کوئی بھی کنسلٹنسی آپ لوگوں نے وہاں پہ مینشن کیا ہوا ہے کہ اس میں ویڈیو کال ضروری ہے. ٹھیک ہے, ابھی آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے تو کلائنٹ کے ساتھ آپ لوگوں نے میٹنگ کرنی ہے, کنسلٹنسی دینی ہے, تو واٹس ایپ کے ذریعے دینی ہے. ٹھیک ہے, زوم کے ذریعے دینی ہے جس پہ ابھی ہم کلاس لے رہے ہیں, یا گوگل میٹ کے ذریعے. تو آپ لوگوں نے پھر رائٹ میڈیم کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہ بیسک فیکٹرز فار اے گڈ کمیونیکیٹر, تو یہ چیز آپ لوگوں میں لازمی ہونی چاہیے. ابھی دیکھ لے اخلاق, کہتے ہیں کہ اخلاقی بندہ اس بندے کے مقام تک پہنچ جاتا ہے جو رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے. اخلاقی بندہ اس بندے کے مقام تک پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایز اے پروفیشنل ایتھیکل سٹینڈرڈز بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں. تو میں نے یہاں پہ مینشن کیا ہوا ہے کہ پروفیشنل کے لیے ایتھیکل سٹینڈرڈز کون کون سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی دیکھ لیں اکثر ہم کیا کرتے ہیں, میں نے ایک پوسٹ لگائی تھی فائیور پہ, ایک بائر ریکویسٹ میں نے لگائی تھی کہ مجھے ویب سائٹ چاہیے ویسی ٹیسٹنگ کے لیے. تو مجھے اتنے بائر ریکویسٹ آنا شروع ہو گئے, اور میں نے بائر ریکویسٹ کی تھی, مجھے ریکویسٹ فار پروپوزل آر ایف پی جس کو کہتے ہیں کہ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں پھر ہمیں پروپوزل آ جاتے ہیں آر ایف پی. تو میں نے کیا کر دیا, میں نے ریکویسٹ پوسٹ کر دیا جو بائر ریکویسٹ ہوتا ہے. تو مجھے ایک پاکستانی, تقریباً مجھے 300 سے زیادہ میسیج آئے تھے. میں اکثر ان پلیٹفارمس پہ ٹیسٹنگ وغیرہ کرتا رہتا ہوں. تو مجھے ایک پاکستانی بندہ تھا لاہور سے, مجھے میسج کر دیا کہ آپ کے ویب سائٹ آپ نے دیا ہوا ہے $300 کا, لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو ڈسکاؤنٹ دوں گا $200 پہ, آپ بنائیں. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں کل آپ سے بات کروں گا. مجھے 2 دن بعد وہ میسج کرتا ہے کہ سر اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہے تو میں آپ کو 100 میں بنا کے دوں گا. تو میں نے پھر کہا کہ چلے صبر کریں, میں آپ کو پھر انفارم کروں گا. اور کے ساتھ بھی ویسے میں نے کمیونیکیشن ہو رہی تھی, میں جسٹ ٹیسٹنگ کر رہا تھا. تو میں نے پاکستانیوں کے ایسے پایا کہ وہ بندہ لاسٹ میں اس سٹیج پہ آ گیا کہ میں آپ کے لیے فری میں بناؤں گا, لیکن آپ مجھ سے بنوائیں, مجھے ریویو وغیرہ مل جائے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر میں نے منشن کیا ہوا ہے کہ کبھی بھی اپنے پروفیشنلزم کو ڈالر کے لیے سیکریفائز نہ کرے. آپ نے کیا کہنا ہے کہ بزنس از آل اباؤٹ منی. لائک آپ کوئی سروس دے رہے تو آپ لوگوں نے اتنا کانفیڈنٹ ہونا ہے, جو میں نے کمیونیکیشن اسکلس کے اسپیکٹس میں آپ کو بتا دیا کہ اتنا آپ لوگوں نے کانفیڈنٹلی بات کرنی ہے کہ میں یہ سروس آپ کو دے رہا ہوں. ٹھیک ہے, اگر آپ کو کوالٹی چاہیے تو اتنے ڈالر ہی میں ملیں گی, اگر آپ کو کوالٹی نہیں چاہیے تو پھر پرائس کم کر لیں. تو کبھی بھی اپنے پروفیشنلزم کو ڈالر کے لیے سیکریفائز نہ کریں. سمجھ آ رہے ہے کہ نہیں؟ آپ لوگ مجھے سن رہے ہو؟ ہیلو, Yes, sir.
سب سے امپورٹنٹ بات وہ ہوتی ہے کہ آپ کو ایک جاب کے لیے کتنے پیسے مل رہے ہیں, آپ کو ایک ٹاسک کے لیے کتنے پیسے مل رہے ہیں, ٹھیک ہے, ایک ٹاسک کے لیے آپ کو کتنے پیسے مل رہے ہیں, ٹھیک ہے. بٹ اٹ از ناٹ نیسسرلی دا موسٹ امپورٹنٹ کنسیڈریشن, یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. اف یو وش ٹو کنسیڈر یورسیلف اے ریئل پروفیشنل یو مسٹ ڈیسائڈ اف یو ول بی گورنڈ بائی شارٹ ٹرم پروفٹ اور ایتھیکل بیہیویئر. Therefore, you must never use your skill with miscellaneous interest. The professional has very valuable knowledge that can be used to perform activities that are not in the best interest of others. Professional ہمیشہ کیا کرتا ہے, وہ شارٹ ٹرم چیزوں کے لیے کام نہیں کرتا. اگر اثر ہلال ہمارے ساتھ ہے سیشن میں تو ماشاءاللہ اس کی کمپنی بہت زیادہ آگے جا رہی ہے. اگر یہ شارٹ ٹرم پروجیکٹس پہ فوکس کرتا تو یہ اتنے آگے جانا پاسبل نہیں ہوتا. تو پروفیشنل کیا کرتا ہے, پروفیشنل ہمیشہ لانگ ٹرم پروجیکٹس کو دیکھتا ہے, اچھی طریقے سے کمیونیکیشن کرتا ہے. یہ نہیں کہ فار ایگزامپل ایک بندے نے $200 کا کام دے دیا, اس نے کیا کیا, بس کام کروا کے دے دیا, کوئی کوالٹی نہیں تھی, اچھی طریقے سے کمیونیکیشن نہیں کیا, تو وہ بندہ دوبارہ اس کے پاس بالکل نہیں آئے گا, ٹھیک ہے. تو ہمیشہ آپ لوگوں نے پروفیشنل طریقے سے اپنے اسکلز کو یوز کرنا ہوتا ہے. آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, آپ لوگوں نے ہمیشہ ڈیپینڈیبل اور ٹرسٹ ورتھی مینر میں بیہیو کرنا ہے اپنے بائر کے ساتھ, ٹھیک ہے. اگر یہ بہت میں نے یہاں پر مینشن کیا ہوا ہے کہ یہ بہت انپروفیشنل طریقہ ہوگا. اگر ایک بندے نے آپ لوگوں کو کام دے دیا, ٹھیک ہے, 5 دن کے لیے, ٹھیک ہے, اور آپ لوگوں نے 5 دن میں کمپلیٹ نہیں کیا, ایک طریقہ یہ ہوتا ہے نان پروفیشنل بیہیویئر کا, ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم اکثر ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو نیو فائیور پہ لوگ آ جاتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, وہ ٹاسک کو نہیں دیکھتے, وہ بس ڈالرز کو دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. ڈالرز کو دیکھتے ہیں, وہ اس طرح کرتے ہیں کہ لائک فار ایگزامپل ایک ٹاسک ہے وہ 10 دن میں کمپلیٹ ہوگا, ٹھیک ہے. وہ اتنا اوور جاتے ہیں کہ آپ کے لیے میں یہ ٹاسک 24 آور میں کمپلیٹ کروں گا, آپ کے لیے یہ ٹاسک میں 5 دن میں کمپلیٹ کروں گا, 1 دن میں کمپلیٹ کروں گا, 4 دن میں کمپلیٹ کروں گا. تو وہ ٹائم سے پھر ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ڈیڈ لائنز جو ہوتے ہیں نا, وہ بھی وہ میٹ نہیں کرتا. تو آپ لوگوں نے اگر پروفیشنل طریقے سے فری لانسنگ کرنی ہے نا, تو آپ لوگوں نے ہمیشہ ایکسٹریملی ایتھیکل طریقہ یوز کر کے ٹائم کو کیلکولیٹ کر کے ٹاسک کو لینا. یہ نہیں کہ فار ایگزامپل آپ لوگوں نے ایک بندے سے زیادہ پیسے چارج کر دیے, یا آپ لوگوں نے ایک کام کیا لیکن کوالٹی نہیں تھی زیادہ پیسوں کے لیے, ٹھیک ہے, پیسے آپ لوگوں نے لے لیے لیکن دوبارہ وہ آپ کے ساتھ کام نہیں کرے گا. فرسٹ امپریشن از یور لاسٹ امپریشن. کون اس کے ساتھ اگری ہے؟ آن لائن کلاس ہے تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا آپ لوگوں کے ہاتھ اوپر کریں. کون اس سینٹینس کے ساتھ اگری ہے کہ فرسٹ امپریشن از یور لاسٹ امپریشن؟ ہیلو مشیرہ, مجھے بتائے کیوں ایگری کرتے ہیں آپ؟ اگر آپ لوگ مائک آن کر سکتے تو مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے سیشن کو انٹریکٹیو رکھنا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ سو جائے, دوپہر بھی ہے. کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ کیوں ایگری آپ لوگ؟ ایگری تو سارے, لیکن کیوں, وائی؟ ٹھیک ہے, میں آگے جاتا ایکسپلین کرتا ہوں کہ کیسے. لائک فار ایگزامپل ہمارے ٹریڈیشنل فری لانسرز کیسے کیا کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں کہ لائک وہ گوگل پہ جا کے تیار کسی اور کے ٹیمپلیٹس اٹھا کے اس میں چیزیں رائٹ کرتے ہیں. لائک فار ایگزامپل ایک بندے نے باہر ریکویسٹ کیا کہ میری ایک بیوٹی سیلون ہے USA میں, ٹھیک ہے, اس کے لیے مجھے سوشل میڈیا پیجز کو رن کرنا ہے, اس کے لیے مجھے ویب سائٹ بنانا ہے, ٹھیک ہے, اور میرا ریکوائرمنٹ یہ ریکوائرمنٹس بائی ریکویسٹ میں وہ بہت منیمل ریکوائرمنٹس مینشن کرتے ہیں, اور ساتھ میں وہ مینشن کرتا ہے کہ میرا بجٹ جو ہے نا وہ $100 کا ہے, اور ٹائم ڈیوریشن 10 days کا ہے. تو زیادہ تر پاکستانی کیا کرتے ہیں, میں پاکستانی کو اس لیے مینشن کر رہا ہوں کہ میں نے ان لوگوں کے بلنڈرز بہت زیادہ دیکھے, تگڑے لوگ بھی بہت زیادہ ہیں الحمدللہ, لیکن ٹائم پاس والے بھی فائیور پہ بہت زیادہ ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں,
وہ گوگل پہ جا کے تیار ٹیمپلیٹس اٹھا کے اس میں چینجز کر کے سینڈ کرتے ہیں. تو گوگل پہ لائک فار ایگزامپل ایک بندہ سرچ کرتا ہے, ابھی میں سرچ کر رہا ہوں, آپ لوگ دیکھ لیں, ٹھیک ہے. میں سرچ کرتا ہوں, فار ایگزامپل میں یہاں پہ آ گیا, میں نے سرچ کر دیا فائر بائر ریکویسٹ سیمپل, بائر ریکویسٹ سیمپل, ٹھیک ہے. ابھی دیکھ لیں, ابھی آپ لوگ سرچ کر لیں تو بہت زیادہ لوگوں کو یہ چیزیں نظر آئیں گے, ٹھیک ہے. ٹیمپلیٹس, ٹھیک ہے. تو یہاں پر بہت سی زیادہ ٹیمپلیٹس آئیں گے آپ لوگوں کے سامنے. تو زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں, وہ یہ کرتے ہیں, اسکرین شو نہیں ہو رہا, چلے ابھی میں نے وہ کیا ہوا تھا نیو شیئر, ابھی یہاں پر دیکھ لیں, ابھی شو ہو رہا ہے. اگر شو رہا ہے تو کائنڈلی میسج چھوڑ لیں مجھے میسج باکس میں, ٹھیک ہے. ابھی دیکھ لیں لوگ یہاں پہ آگے کیا کرتے ہیں, زیادہ تر جو بگنرز ہوتے ہیں وہ فائر اور بائر ریکویسٹ ٹیمپلیٹس, میں نے یہ کیا, میں نے سرچ کر دیا تو یہاں پر بہت سے سیمپلز نظر آ جائیں گے آپ لوگوں کو. تو بگنر کیا کرتے ہیں, بگنر یہ کرتے ہیں کہ بگنر جا کے یہ چیز کرتے ہیں, تیار ٹیمپلیٹس کو اٹھا کے اس میں تھوڑے چینجز کر کے سینڈ کرتے ہیں. تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک بائر کو 4-5 بندوں کا سیم آنسر مل جاتا ہے. تو یہاں پر میں نے منشن کیا ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, بی ڈفرنٹ, آپ لوگوں نے دوسرے سے مختلف ہونا ہے. تو آپ لوگوں کا فرسٹ امپریشن اچھا جائے گا. اگر آپ لوگوں نے کیا کیا ہے, ایک ٹیمپلیٹ کو اٹھا کے اس میں چینجز کر کے ڈال دیا, ہو سکتا ہے وہ ٹیمپلیٹ بہت زیادہ لوگوں نے گوگل سے ڈاؤن لوڈ کر کے سیم بائر کو سینڈ کیا ہوا. تو اس کا اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے بائر کے ریکوائرمنٹس کو انالائز کرنا ہوتا ہے کہ بائر کے ریکوائرمنٹس کیا ہے, ٹھیک ہے, وہ کیا چاہتے ہیں اصل میں. تو آپ لوگوں نے ان کے کویسچنس کو سب سے پہلے آنسر کرنا ہوتا ہے. بائر ریکویسٹ کے ٹیمپلیٹ میں خود اپنے لیے بنا, اس میں مسئلہ نہیں ہے. سب سے پہلے آپ لوگوں نے ان کے ریکوائرمنٹس کو انالائز کرنا ہے, پھر ایک ایک ریکوائرمنٹس جو اس نے وہاں پر کویسچنز وغیرہ کیے کہ مجھے اس طرح کا ویب سائٹ چاہیے, کوئی بنا سکتا ہے, یا میرے ریکوائرمنٹس یہ ہے, مجھے اس طرح کا بندہ چاہیے. تو آپ لوگوں نے وہاں پر سب سے پہلے ریکوائرمنٹس کو صحیح طریقے سے ریڈ کرنا ہے. ریڈ ریکوائرمنٹ ٹوائس, ریکوائرمنٹس کو آپ لوگوں نے ریڈ کر دیا, اس کے بعد ریکوائرمنٹس کے مطابق آپ لوگوں نے آنسرز دے دیے. تو یہ آپ لوگ اور سیلر سے اپنے آپ کو مختلف کر رہے ہیں. ٹو ٹرینڈ آف کلائنٹ نیم, آپ لوگوں نے کلائنٹ کے اکاؤنٹ پہ جا کے اس کا نیم فائنڈ کرنا ہے, ٹھیک ہے. نیم فائنڈ کرنا ہے تاکہ آپ لوگ اس کو سر میم سے نہیں ان کے نیم سے مخاطب کر سکے, اور انگریز اس چیز کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. اسٹارٹ ود a warm and professional greeting. ہائی, فار ایگزامپل کلائنٹ کا نیم جان ہے, ہائی جان, ہاؤ آر یو. اگر شام کا ٹائم ہے, دوپہر کا ٹائم ہے, گڈ آفٹرنون, رات کا ٹائم ہے, گڈ ایوننگ, اور صبح کا ٹائم ہے تو گڈ مارننگ. تو اسی چیز سے وہ بہت زیادہ کنوینس ہوتے ہیں. انٹروڈیوس یور سیلف, پھر اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرے, ٹھیک ہے. انٹروڈیوس کرے کہ میں کون ہوں, میں کیا کرتا ہوں, میرا ایکسپیرینس کتنا ہے. ڈو ناٹ ایگزیجریٹ, آپ لوگوں نے ایگزیجریٹ نہیں ہونا ہے. کنسیڈر ایکسیپشنل پوائنٹس, ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے ان کے ریکوائرمنٹس میں ایکسیپشنل پوائنٹ کو اٹھا کے اس چیز پہ ریپلائی کرنی ہے. ٹیل دا کلائنٹ وائی یو آر اپلائنگ ٹو دس جاب, کلائنٹ کو بتائے کہ میں اس جاب کے لیے کیوں اپلائی کر رہا ہوں. فار ایگزامپل میرا سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا اتنا ایکسپیرینس ہے, ویب سائٹ ڈیزائننگ میں اتنا ایکسپیرینس, اگر میں گرافک ڈیزائننگ کی سروسز دے رہی ہوں تو میرا ایکسپیرینس اتنا ہے, اور میں نے آلریڈی, ٹھیک ہے, آلریڈی نیچے مینشن کیا ہوا ہے کہ جو کام آپ لوگوں نے پہلے کیا ہے وہ بھی مینشن کرے, ٹھیک ہے. اور سب سے اچھا طریقہ کلائنٹ کو کنونس کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے فیلڈ پہ عبور حاصل ہو. لائک فار ایگزامپل کوئی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کلائنٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ مجھ سے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے بارے میں پوچھتا ہے, تو میں ان کو صحیح آنسر دیتا ہوں, یا اس کو کوئی گائیڈنس وغیرہ چاہیے, وہ میں صحیح طریقے سے دے رہا ہوں, تو وہ کنونس ہوگا کہ اس بندے کے پاس نالج ہے. اگر آپ کے پاس نالج نہیں ہے اور آپ اس کو کہتے ہو کہ میں کس جاب کے لیے اپلائی کر رہا ہوں, اکثر ایسا ہوتا ہے نا, فائیور پہ تو نہیں لیکن اپ ورک پہ, کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایجنسیز ہوتے ہیں, وہ اپنے کلائنٹس آؤٹ سورس کرتے ہیں, ان کو سب چیزوں کا پتہ ہوتا ہے, لیکن ان کو ایسے بندے چاہیے جو وہ کام کم پیسوں میں کر سکے. تو آ کے فائیور پہ وہ چیزیں ایز اے بائر ریکویسٹ کرتے ہیں, کلائنٹ سے کنٹیکٹ کرتے ہیں, اپورک سے اس نے کام اٹھا دیا فار ایگزامپل $1000 کا, وہ آ کے فائیور پہ 200 کا پوسٹ کرتے ہیں کہ مجھے یہ بندہ چاہیے تاکہ میرا یہ کام $200 میں کر سکے. نالج ان لوگوں کے پاس آلریڈی ہوتا ہے,
ٹھیک ہے. ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ بس ہمیں سب کچھ آتا ہے, کسی اور کو نہیں آتا, تو ان کو آلریڈی نو ہاؤ کا پتہ ہوتا ہے. تو آپ لوگوں نے ان سکلز میں جانا ہے, ان سکلز کو آپ لوگوں نے, سروسز آپ لوگوں نے دینے ہیں جو آپ کے اپنے سکلز ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ آپ سے کوشچن کر سکے اور آپ لوگ آنسر نہ کر سکے, تو آپ لوگوں کا فرسٹ امپریشن بہت خراب جائے گا. اسٹارٹ ایڈریسنگ ریکوائرمنٹس ون بائی ون. فار ایگزامپل اس نے کہا ہے کہ مجھے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا کام چاہیے, گرافک ڈیزائننگ اور ویب ڈیولپمنٹ. اس نے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا کہا ہوا ہے, تو آپ ان کو بتانا ہے کہ آپ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی سروسز آپ کو چاہیے. یو کے میں فیس بک بہت زیادہ چلتا ہے, اور یہ مصیرہ ہم بعد میں اس چیز کو لاسٹ میں ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو موقع ملے گا اس چیز کی, ایکسپیرینس سب کچھ میں بتا دوں گا انشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے, تو ٹینشن نہ لیں. ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, ان کو بتانا ہے کہ میں نے ابھی دیکھتے ہیں ان کو سوشل میڈیا مارکیٹر چاہیے, تو آپ لوگوں نے ایڈریس کرنا ہے ان کو کہ آپ کو سوشل میڈیا مارکیٹر چاہیے, لیکن میں نے یو کے کو یا یو ایس کو انالائز کر دیا. اگر آپ یو ایس کے بندے ہیں, میں نے یو ایس کو انالائز کر دیا, وہاں پر سوشل میڈیاز میں اسنیپ چیٹ زیادہ چلتا ہے فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, انسٹاگرام اور فیس بک. تو میں نے انالائز کیا کہ آپ کا بزنس فیس بک پہ اچھا چلے گا, تو خوش ہوگا کہ اس بندے نے تو ریسرچ بھی کیا ہوا ہے میرے بزنس کہ میرا بزنس کہاں پہ چلے گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ویب سائٹ کا, کہ فار ایگزامپل آپ ویب سائٹ بنا رہے ہو سلون کے لیے, تو اس میں ہم یہ چیز کریں گے, وہاں پر ہم آپ کے سلونز کے ویڈیوز ڈالیں گے, آپ کے سلونز کے پکچرز ڈالیں گے, آفرز وغیرہ ڈالیں گے, ہوم بٹن مینیو ہوگی, کانٹیکٹ اس اور آفرز وغیرہ کی. تو وہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے کے پاس ایکسپیرینس ہے, اس لیے وہ ویب سائٹ کو اسی طریقے سے ایکسپلین کر رہا ہے. مسٹ رائٹ ریلیونٹ آنسر. وہ چاہ رہا ہے ویب سائٹ ڈیزائننگ کا بندہ, اور آپ لوگ یہاں پر گرافک ڈیزائننگ کے آنسرز دیتے ہو, تو یہ نہیں ہوگا. آپ لوگوں نے ہمیشہ ریلیونٹ آنسرز دینے ہیں. میں نے لوگ دیکھے وہ کیا کرتے ہیں, وہ آتے ہیں ویب سائٹ کے لیے, ویب سائٹ کی بات ختم نہیں ہوتی, وہ بندہ کیا کرتا ہے, اب سیل کرنے کی کوشش کرتا ہے, یا کراس سیل کرنے کی, سوشل میڈیا مارکیٹنگ سروسز, کیونکہ میرا یہ بھی ایکسپیرینس ہے, میرا وہ بھی ایکسپیرینس ہے. اسی طرح کبھی بھی آپ لوگوں نے نہیں کرنا چاہیے. آپ لوگوں نے ٹو دا پوائنٹ آنسرز دینے ہیں, ٹو دا پوائنٹ, جو اسکل اس کو چاہیے اس کے بارے میں. ٹھیک ہے, یور پریویس ایکسپیرینس ریلیٹڈ ٹو کلائنٹس جاب. آپ نے اگر سوشل میڈیا مارکیٹنگ پہ پہلے سے کام کیا ہوا ہے کسی کے لیے, ٹھیک ہے, تو اس کے بارے میں بتائیے کہ میں نے پلا بزنس کے لیے کام کیا تھا, پلا بزنس کے اس کے ریزلٹس وغیرہ یہ آئے تھے. ہاؤ یو ول کمپلیٹ کلائنٹس جاب, دیٹ از ٹولز, ٹیکنیکس اینڈ اسٹریٹجی. ٹھیک ہے, ٹولز کا مطلب یہ کہ فار ایگزامپل آپ کسی کے لیے گرافکس ڈیزائننگ کی سروسز دے رہی ہے. ٹھیک ہے, ٹولز کون سا آپ لوگ یوز کر رہے ہیں, فوٹوشاپ, السٹریٹر فار ایگزامپل. ٹھیک ہے, پروٹوٹائپنگ کرنے ہے تو اس کے لیے ایڈوب ایکسٹی وغیرہ یوز کر رہے ہیں. اس کے بعد ٹیکنیک کون سا یوز کرے گا, یو ایکس والا, یو آئی والا, کون سا ٹیکنیک. اس کے بعد اسٹریٹجی کیا ہوگی, ڈیزائن کس بیس پہ بناؤ گے, سوشل میڈیا کے لیے پس ڈیزائن بناؤ گے, براؤزرز وغیرہ بناؤ گے, لوگو بناؤ گے, اسٹریٹجی کیا ہوگی. ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں نے یہ بھی مینشن کرنا ہے. تو اسی طریقے سے اگر آپ اپنے کلائنٹس کے ساتھ اسی طریقے سے کمیونیکیشن کرتے تو میں 100% گارنٹی دیتا ہوں, اگر کلائنٹ ایک بار آپ کے ان باکس میں آ گیا, وہ پھر آپ کا کلائنٹ بن کے رہے گا, وہ نہیں جائے گا. ایک وزٹر آپ کے ان باکس میں آ گیا, آپ سے چیٹ کر رہا ہے, اور جو پوائنٹس میں نے مینشن کیے یہ, اور ساتھ میں آپ لوگوں کا ایکسپیرینس بھی ہوگا اور ایکسپرٹس کا ایکسپیرینس بھی ہوگا. اگر آپ لوگوں نے اسی طریقے سے کمیونیکیشن کر دیا نا, تو انشاءاللہ کلائنٹ واپس کبھی بھی نہیں جائے گا آپ لوگوں سے, کیونکہ یہاں پر آپ لوگوں کی پروفیشنلزم شو ہوگی. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم آتے ہیں شو کائنڈنس ایٹ دا اینڈ. آپ لوگوں نے کائنڈنس کو شو کرنا ہے ٹوورڈز یور بائر, کہ میں آپ کا کام اچھے طریقے سے کروں گی, آپ کو کوالٹی پرووائڈ کروں گی, آپ کا کام لیٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, پھر آپ لوگوں نے اپنے, جب آپ بائر ریکویسٹ وہ پوسٹ کرتا ہے اس کا آنسر آپ دیتے ہو نا, تو وہاں پر پھر آپ لوگوں نے گرامرلی انسٹال کر کے گرامیٹیکل مسٹیکس بھی چیک کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, میک شیور یو فالو آل کلائنٹس ریکوائرمنٹس. کلائنٹ نے جو ریکوائرمنٹس آپ کو دیے, بائر ریکویسٹ کیا ہوا ہے, آپ کو ان باکس میں ریکوائرمنٹس سینڈ کر دیے, تو آپ لوگوں نے ریکوائرمنٹس کو کریٹیکل طریقے سے انالائز کر کے سب کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اگر درمیان میں ایک چیز بھی رہ جاتی ہے نا, تو کلائنٹ اس چیز کو نہیں دیکھتا کہ 9 ٹاسک کمپلیٹ ہو گئی, لیکن اگر درمیان میں ایک رہ گیا تو کلائنٹ کیا کرے گا, وہ غصہ ہوگا. لائک فار ایگزامپل آپ لوگوں نے زبردست ایک چیز بنائی, ٹھیک ہے, ایک زبردست روم بنا دیا, اس روم میں آپ لوگوں نے اوپر سے ایک سوراخ چھوڑ دیا, تو اس میں پانی نیچے آئے گا کہ نہیں, سارے روم کا خلیہ بگڑ جائے گا.
تو اس لیے میں یہ ایکسپلین کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے سارے ریکوائرمنٹس کو کمپلیٹ کرنا ہے, ایک چیز بھی نہیں چھوڑنا ہے. ماسٹرنگ دا آرٹ آف اپ سیل. ابھی دیکھ لیں, کلائنٹ آپ کے پاس آ گیا, آپ لوگوں نے کلائنٹ کے لیے ایک کام کر دیا. ابھی آپ لوگ اس کو اپ سیل کیسے کر سکتے ہیں؟ اپ سیل کا مطلب یہ, آپ لوگ شاپنگ کرتے ہو کہ نہیں؟ شاپنگ مال جاتی ہے آپ لوگوں میں کون یس سے لڑکے شاپنگ مال جب جاتے ہو, ایک دکان میں آپ لوگ جاتے ہو, آپ نے شوز بائی کر دیے, تو وہاں پر سیلر پھر کیا کرتا ہے, جو سیلز مین ہوتا ہے؟ کائنڈلی مجھے بتائیں جس نے ابھی مائک بند کیا تھا. ہیلو, پھر میں بتاؤں گا, مسئلہ جی نہیں ہے. سر سیلر تو یہی کرتا ہے کہ وہ ہمیں اس چیز کے اس کوالٹی کی بتاتا ہے کہ اتنی اچھی ہے, آپ اس کو بائی کر لو کسی طرح سے. تو آپ کا ایگزامپل, ایک چیز آپ نے بائی کر دی, فار ایگزامپل آپ چلی گئی تھی ایک شاپ, وہاں پر 20% اپ لگا ہوا یا 50% ونٹر سیل, ابھی ونٹر ہے نا, ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے شوز بائی کر دیے. تو سیلر کیا کرتا ہے, وہ وہاں پر جو سیلز مین ہوتا ہے, شوز بائی کرنے کے بعد وہ آپ کو ڈریس دکھاتا ہے, کپڑے دکھاتا ہے, شرٹس دکھاتے ہیں, جا کے جیولری وغیرہ, کہ آپ آ کے یہ بھی بائی کریں. اس طرح ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ اچھی کوالٹی کی ہے, اس پہ سیل لگا ہوا ہے, پھر سیل نہیں لگے گا, اور یہ 1-2 دن باقی ہے سیل میں, اور اس کی کوالٹی اچھی, ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ پھر مجھے یس سر, بتائیں. ہوتا ہے. تو اس کو اپ سیل کہتے ہیں. اپ سیل کا مطلب یہ کہ ایک بندہ آپ کے پاس آ گیا, ایک کام آپ لوگوں نے اس کو کمپلیٹ کر کے دے دیا. ابھی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ یار فار ایگزامپل آپ لوگوں نے اس بندے کے لیے ویب سائٹ بنا دی, ٹھیک ہے, ویب سائٹ بنا دیا. ابھی اس کو سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے لیے پیجز بھی چاہیے, تو آپ لوگ اس کو اچھی طریقے سے پھر میسج کرتے ہیں کہ میں نے تو آپ کے لیے ویب سائٹ بنا دیا, لیکن آپ کو پتا ہے کہ آج کل آپ لوگ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ سرچ کرتے ہیں, سوشل میڈیا سے کنونس ہوتے ہیں, اور اگر آپ کے کسٹمرز کا سوشل میڈیا پہ آپ کے ساتھ انٹریکشن ہے, آپ کا پیج وہ دیکھ رہا ہے, تو وہ اور برانڈز کی نسبت آپ پہ 90% ٹرسٹ کرے گا. تو میں آپ کو یہ سجیسٹ کرتی ہوں کہ آپ سوشل میڈیا پیجز بھی بنائیں. تو آپ لوگ تو سوشل میڈیا پیجز فری میں نہیں بناؤ گے, تو اس کو دا آرٹ آف اپ سیلنگ کہتے ہیں, کہ آپ کس طریقے سے اپنے کلائنٹ پہ زیادہ سروسز سیل کر سکتے ہیں. تو یہاں پر ایکسپلین کرتے ہیں نوٹیفیکیشن پاپ اپس. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کے پاس موبائل ہے, اس میں فائبر انسٹال ہے, ایک بندہ آ گیا, اس نے آپ کو ریکویسٹ پٹ کر دیا, ٹھیک ہے, آپ کے گیگ پہ آرڈر پٹ کر دیا, ٹھیک ہے, کنگریچولیشن, آپ لوگوں کو مبارک ہو, کیونکہ آپ لوگوں کو آرڈر آ گیا. لیکن but if you are simply confirming the purchase and delivering the gig on time, of course, then you are missing out a huge opportunity. کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ کنفرم کرتے ہیں کہ بس آپ نے آرڈر لے لیا, پرچیزنگ ہو گئی, آپ نے آرڈر ڈیلیور کر دیا, بات ہی ختم, تو یہاں پر مینشن کیا ہوا ہے میں نے کہ آپ لوگ بہت بڑی اپرچونٹی مس کر رہے ہو. کیوں؟ اپ سیلنگ از ناٹ اونلی اے گریٹ وے ٹو انکریز ون ٹائم ریونیو. اپ سیلنگ کا صرف یہ مطلب نہیں, ٹھیک ہے, یہ طریقہ نہیں کہ آپ بس ایک بار ریونیو کو کیا کریں, انکریز کریں. یہ آپ کے کسٹمر کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ بلڈ کرتا ہے. کہ کس طرح؟ اس طرح کہ اس نے ویب سائٹ بائی کر دیا, آپ لوگوں نے پھر سوشل میڈیا کا کام ان کے لیے سٹارٹ کر دیا, ٹھیک ہے. ابھی دیکھ لیں, سوشل میڈیا کا کام آپ نے سٹارٹ کر دیا, تو سوشل میڈیا ایسا کام ہے کہ وہ پھر چلتا رہے گا, کس چیز کی طرح؟ سرف ایکسل کی طرح, ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے پھر ان کے لیے ڈیلی ڈیزائنز بنانے ہوتے ہیں, ان کے لیے رائٹنگ کرنی ہوتی ہے, تو پھر وہ آپ کا لانگ لائف کسٹمر بن جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر وہ آپ کو ریپیٹڈ آرڈرز بھی دیتا ہے کہ یہ بندہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی سروسز بھی دے رہے ہیں, پھر ڈیزائننگ وغیرہ بھی کر رہی ہے. اب سیلنگ, ٹھیک ہے. اب سیلنگ کا مطلب یہ نہیں, یہ طریقہ نہیں کہ بس ایک بار آپ لوگوں نے ریونیو جنریٹ کیا, but actually helps to build a relationship with your customer that can increase your chance of getting repeated orders in the future. وہ بار بار پھر آپ کو آرڈر دے گا. ابھی دیکھ لیں, ایسی لڑکی آپ میں ہے کہ وہ بار بار ایک برانڈ کی دکان میں جاتی ہے, ایک برانڈ کی شاپ میں جاتی ہے, کوئی ایسی ہے؟ یا آپ لوگ ریسٹورنٹ کون سی لڑکی جاتی ہے؟ ریسٹورنٹ چیپ وغیرہ, میکڈونلڈ, سر سب جاتے ہیں. سب جاتے ہیں. تو اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ فار ایگزامپل آپ لوگوں نے پیزا لے لیا, ٹھیک ہے, فار ایگزامپل, وہ آپ کو پھر آ کے کہتے ہیں کہ آپ کو چاہیے یا فریش لائم چاہیے, اس طرح کہتے ہیں کہ نہیں؟ ابھی وہ کیا کر رہا ہے؟ اپ سیلنگ کر رہا ہے, ٹھیک ہے.
آپ لوگ ایک بار چلے گئے, ایک لڑکی چلی گئی تو وہاں پر کہتے ہیں کہ آپ فرسٹ کسٹمر ہو, آپ کے لیے 50% ڈسکاؤنٹ ہے پیزا پہ. آپ لوگوں نے پیزا لے لیا, ٹھیک ہے. پھر وہ کیا کرتے ہیں, آپ لوگوں سے موبائل نمبر لیتے ہیں یا فیڈ بیک فارم میں کہتے ہیں کہ آپ اپنا موبائل نمبر ہمیں فیڈ بیک دے دیں, ٹھیک ہے. موبائل نمبر اور ای میل وہاں پہ آپ لوگوں سے لیتے ہیں, دوبارہ پھر آپ کو ڈسکاؤنٹس وغیرہ کے لیے آفرز کرتے ہیں. لیکن اپ سیلنگ اس میں یہ ہے کہ لائک فار ایگزامپل آپ لوگوں نے پیزا کھا لیا, پھر آپ آ کے آپ کو کولڈ ڈرنکس یا چائے کیا پر کرتے ہیں کہ آپ نے کولڈ ڈرنکس لینا ہے, کولڈ ڈرنکس میں کون سا یا چائے میں کون سا. پھر ساتھ میں اکثر ایسا بھی کہتے ہیں کہ پلا چیز پہ بھی آپ نے وہ چیز ہم نے ڈش بنائی, آپ کائنڈلی وہ بھی ٹیسٹ کریں, پرائس ساتھ میں ٹیسٹ کریں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں, ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہاں بالکل ہوتا ہے. ویسے جو لوگ بول نہیں سکتے کائنڈلی چیٹ کے سیکشن میں ہی لکھ لیا کریں, خیر ہے. میں نے چیٹ بھی اپنے سامنے اوپن کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس اپ سیلنگ ہوتی ہے کہ آپ کسٹمرز پہ کس طریقے سے زیادہ چیزوں کو سیل کر سکتے ہیں. اٹس نیور ٹو ارلی. اس کا مطلب یہ ہے کہ لائک فار ایگزامپل آپ کو ایک آرڈر ریسیو ہو گیا, ٹھیک ہے, تو اپرچونٹی ہے کہ یہ بندہ فائیور پہ ہے اور یہ اس بندے نے آپ کو آرڈر پلیس کر دیا, تو آپ لوگوں نے یہ نہیں سوچنا ہے کہ بس ایک آرڈر مل گیا بات ہی ختم. آپ لوگوں نے اپرچونٹیز کو کیا کرنا ہے, سیز کرنا ہے. when you confirm with the buyer about an order that they have placed, mention any individual relevant gigs that you offer that they may be interested in. For example, آپ لوگوں نے جس طریقے سے میں نے آپ کو ریسٹورنٹ کا ایگزامپل دے دیا کہ ایک ڈش کے ساتھ 4-5 اور ڈش بھی ساتھ میں مینشن کرتے کہ یہ بائی کرے, اس کے ساتھ یہ اچھا لگے گا, اس کے ساتھ یہ اچھا لگے گا. وہ سیم ٹیکنیک یہاں پہ یوز کریں. آپ لوگوں نے فار ایگزامپل سوشل میڈیا مارکیٹنگ, سر ان لوگوں کے پاس ان لوگوں کا اسکل کون سا ہے تاکہ میں اس چیز پہ زیادہ ایکسپلینیشن کروں. ان لوگوں میں سے زیادہ تر ہے کنٹینٹ رائٹنگ اور ان چیزوں کا, لیکن گرافکس کی بھی ہیں, ورڈ پریس کی بھی ہیں, ایپس اینڈ ویب کی بھی تھوڑے ہیں, لیکن کنٹینٹ رائٹنگ کے زیادہ ہیں. جی جی ٹھیک ہے سر. ابھی دیکھ لیں فار ایگزامپل آپ لوگوں نے کنٹینٹ رائٹنگ کے گگ بنا دی کہ آئی ول رائٹ ویب سائٹ کنٹینٹ فار یور بزنس ویب سائٹ, ٹھیک ہے. ایک آپ لوگوں نے یہ گگ بنا دیا. دوسرا گگ آپ لوگوں نے بنا دیا کہ آئی ول رائٹ اٹریکٹیو یا سٹننگ پروڈکٹ ڈسکرپشن فار یور امیزون پروڈکٹ, ٹھیک ہے. ابھی دیکھ لیں سیم اسکل ہے کنٹینٹ رائٹنگ کا. ایک سائٹ پہ آپ لوگ بزنس ویب سائٹ کے لیے رائٹنگ کی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, ایک گگ آپ لوگوں نے بنا دیا. دوسرا گگ آپ لوگوں نے امیزون پروڈکٹ ڈسکرپشن کے لیے بنا دیا. تیسرا گگ آپ لوگوں نے کس چیز کے لیے بنا دیا کہ آئی ول رائٹ سوشل میڈیا کنٹینٹ فار یو, ٹھیک ہے. اگر میں آپ لوگوں کو فائبر میں دکھا دوں کنٹینٹ رائٹنگ والے لڑکیاں یہاں پر دیکھ لیں, ٹھیک ہے. میں آپ لوگوں کو سمپلی دکھاتا ہوں. میرا اسکرین شو رہا ہے کہ نہیں, براؤزر والا یہ دیکھ لے ویب سائٹ کنٹینٹ. ایک میں یہ آئی ول رائٹ ویب سائٹ کنٹینٹ فار یو, لائک فار ایگزامپل میں ابھی اس لڑکی کا اکاؤنٹ اوپن کرتا ہوں, ٹھیک ہے. مجھے پتہ چلے گا کہ یہ کس طریقے سے اپ سیلنگ کرتی ہے, ٹھیک ہے. کہ اس کے گگز کیسے ہے. اس نے تو صرف ایک گگ بنایا ہوا ہے, اس کے اور گگز نہیں ہے. میں اور ریسرچ کرتا ہوں. دکھانے کا مقصد یہ کہ آپ لوگ دیکھ لیں کہ ان کے پاس آرڈرز بھی, ابھی اس کے پاس 34 آرڈر. سر دیکھ لیں ویب سائٹ کنٹینٹ لکھ رہے اور 34 آرڈرز کیو میں پڑے اور ایک آرڈر 22,000 کا ہی دے رہی ہے منیمم آرڈر. اگر 34 کو ہم 22,000 سے ضرب دے دیں تو اتنا ہمارا پرائم منسٹر کی سیلری بھی نہیں ہے. یہ دیکھ لیں, ٹھیک ہے. I will write content for your website, ایک ہو گیا. I will write catchy product description, دوسرا ہو گیا. I will write powerful SEO Amazon product listing, تیسرا ہو گیا. I will write SEO engaging and high quality SEO blog post, یہ بھی content related. I will write SEO content for your landing page. تو یہاں پر اس سلائڈ کی ایکسپلین کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے. ایڈیشنل ریلیونٹ گگز, اگر آپ کنٹینٹ رائٹنگ کے سروسز دے رہی ہیں تو آپ لوگوں نے کنٹینٹ رائٹنگ سوشل میڈیا رائٹنگ کے لیے الگ گگ بنائے, امیزون پروڈکٹ ڈسکرپشن کے لیے الگ گگ بنائے, ویب سائٹ کنٹینٹ کے لیے الگ گگ بنائے, SEO کنٹینٹ کے لیے الگ گگ بنائے, ٹھیک ہے.
ایک بندہ آ گیا, اس نے اپنے اباؤٹ کے لیے یا سوشل میڈیا کے لیے کنٹینٹ اس کو چاہیے کہ میرے سوشل میڈیا کے لیے کنٹینٹ لکھے, یا ویب سائٹ کے اس کا ای کامرس ویب سائٹ ہے, اس پہ پروڈکٹس پڑے, وہ ان پروڈکٹس کے لیے آپ لوگوں کی سروسز کو لے رہا ہے, کنٹینٹ رائٹنگ والی جو لڑکیاں ہیں, ٹھیک ہے. اس نے تو ویب سائٹ کے لیے آپ لوگوں سے کنٹینٹ لے لیے, آرڈر ختم ہو گیا کمپلیٹ. آپ اب کیا کریں, اب سیلنگ کریں, اس کو دوسرے اپنے سوشل میڈیا رائٹنگ کا گگ سینڈ کرے کہ میں نے تو آپ کے لیے ویب سائٹ رائٹنگ کر دی, ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے بزنس کے لیے سوشل میڈیا بھی رن کر رہے ہو. اگر آپ سوشل میڈیا رن کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے بھی آپ کو اٹریکٹیو کنٹینٹ چاہیے تاکہ وہ یوزر کے مائنڈ کو کلک کرے. تو میرے پاس یہ اسکل ہے, آپ میرے اس گگ کے اور پیکیجز ایٹریبیوٹس کو دیکھ لیں, ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو یہ سروسز بھی پرووائڈ کر کے آپ کے بزنس کو کیا کروں, لفٹ کروں. تو اس کو اپ سیلنگ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بائر جو ہے نا وہ آپ کے پروفائل پہ نہیں آتے, وہ آپ کے گگ کو دیکھتے ہیں, آپ کے گگ کے ریویو کو دیکھتے ہیں, وہاں پر آرڈر پلیس کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اسی سینس میں اگر وہ اپنے آپ کے پروفائل پہ نہیں آتا, آپ کے اور گگس کو نہیں دیکھتا, تو آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو پھر اپ سیلنگ کے لیے اپنے گگس کے لنک سینڈ کرنے, آپ اس گگ کو بھی دیکھ لیں, ہو سکتا ہے آپ اس میں بھی انٹرسٹڈ ہو, صحیح ہے. لیکن اگر آپ کسی سبزی والے کی دکان پہ جاتے ہیں نا, فار ایگزامپل آپ سلاد کے لیے ٹماٹر اور بادرنگ کو آپ لوگوں نے, کھیرے کو آپ لوگوں نے بائی کر دیا, تو وہ پیاز کو بھی اٹھاتا ہے کہ یہ بھی دیکھ لے, بہت زبردست پیاز آیا ہوا ہے, ساتھ میں اگر آپ نے لیمو لینا ہے یا مرچ وغیرہ لینی ہے, ٹھیک ہے. یقین کر لے, میں نے ابھی تک جو لوکل شاپس والے اس طریقے کے مداری سیلز مین میں نے اپنے لائف میں ابھی تک نہیں دیکھے, اور سب سے زیادہ تیز بندے ہوتے ہیں جو روڈ کے سائڈ پہ چیزیں سیل کرتے ہیں. تو آپ لوگ ان سے بھی آئیڈیا لے سکتے ہیں, جب آپ شاپنگ مالز جاتی ہے, جب آپ کسی شاپ میں جاتی ہے, جب آپ کسی ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں, تو وہاں پر سیلز مینس کو انالائز کرے کہ وہ کس طریقے سے آپ لوگوں کے مائنڈ کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ تو ارلی والی بات ہو گئی, بلڈ آن ٹرسٹ. ابھی ایک بندے نے آپ کو آرڈر پلیس کر دیا, ابھی آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے ٹرسٹ کو بلڈ کرنا ہے اس کے ساتھ, اور ٹرسٹ سب سے اہم چیز ہے. ایک بار جب کسٹمر کا ٹرسٹ بلڈ ہو جاتا ہے نا, وہ آپ کے اپنے تمام اکاؤنٹس کو بھی پھر آپ کو دیتا ہے کہ میرے یہ اکاؤنٹ بھی آپ ہینڈل کریں, میرا وہ اکاؤنٹ بھی آپ ہینڈل کریں. ایون میں نے ایسے کلائنٹس بھی دیکھے جو اپنے پے پال کا ایکسس بھی اپنے سیلرز کو دیتا ہے کہ آپ جب آپ کی منتھ کمپلیٹ ہو جاتی ہے یا جب آپ کا ٹاسک, تو آٹومیٹیکلی میرے پے پال سے اپنے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کیا کرے. میں نے ایسے گوری بھی دیکھے کہ اتنی حد تک ٹرسٹ کرتے ہیں. تو آپ لوگوں نے ٹرسٹ گین کرنے کے لیے کیا کرنا ہے, when you get positive feedback whether in personal communication with a buyer or via a review, you have built a relationship of trust with that buyer. اگر وہ آپ کے ساتھ کمیونیکیشن میں آپ کو پازیٹیو فیڈ بیک دے رہا ہے, آپ کو اچھی طریقے سے بات کر رہا ہے, یا اس نے آپ کو ریویو دے دی, تو یہ فرسٹ اسٹیپ آف ریلیشن شپ ہے کہ بائر کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ بلڈ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. جو ہیپی بائر ہوتا ہے نا, وہ اس چیز پہ بلیو کرتا ہے آپ کی ایبلٹی پہ, ٹھیک ہے, کہ وہ آ کے اگر آپ کا کمیونیکیشن اسکل ٹھیک ہے, آپ کی سروسز کوالٹی والے ہیں, جو ریکوائرمنٹس ہو دے رہا ہے آپ اس کو فلفل کر کے سروسز دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ کیا کرے گا, وہ آپ کے پاس اگین اینڈ اگین آ کے آپ کے سروسز کو بائی کرے گا, ٹھیک ہے. جب آپ کا اپنا ریلیشن شپ اور ٹرسٹ بلڈ ہو جاتا ہے نا آپ کے بائر کے ساتھ, تو پھر آپ کیا کرتے ہو, آپ پھر اپ سیلنگ کی مہارت کو اپلائی کر کے ان پہ بار بار چیزیں سیل کرنے کی کوشش کریں, اور وہ پھر آپ سے بائی بھی کرتا ہے. ایون ایسی بھی میں نے دیکھے, میرے اپنے کلائنٹس تھے, وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ فار ایگزامپل آپ نے مجھے یہ سروس دے دیا, ابھی مجھے ایپ چاہیے, تو آپ ایپ بنا سکتے ہو کہ نہیں, اگر نہیں بنا سکتے تو اپنے ریفرنس پہ کوئی ڈھونڈ کے میرے لیے ایپ بنوائے. اور یہ نارملی سر ہلال کو پتا ہوگا, ہماری انڈسٹری میں یہ چیزیں بہت زیادہ چلتی ہیں. لائک سر ہلال ایپس اور گیمس کی سروسز دے رہا ہے, ٹھیک ہے. ایک بندے نے ویب سائٹ کی سروسز کے بارے میں پوچھا, اگر وہ ہلال پہ ٹرسٹ کرتا ہے تو پوچھتا ہے کہ سر آپ میرے لیے ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کا کام کروائے, تو سر کیا کرے گا, کسی اور سے بنوائے گا, لیکن اپنے ریفرنس پہ. اور یہ آن لائن بھی اس طرح چلتا ہے, اکثر آپ کو بڑے بڑے بزنس بھی ملتے ہیں, ٹھیک ہے. یوٹیلائز یور گگ ڈیلیوری, آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, اپنے گگس کی ڈیلیوری کو بھی یوٹیلائز کرنا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ لوگوں نے گگ کو ڈیلیور کر دیا, تو ابھی یہ بہت زبردست اپرچونٹی ہے کہ آپ اب سیل کریں اپنی ہیپی کسٹمر پہ. اگر آپ کا کسٹمر آپ سے خوش ہے تو آپ اب سیلنگ کرنے کی کوشش کریں, ٹھیک ہے.
کیونکہ وہ آپ سے آلریڈی خوش ہے. اگر ان کو کوئی اور سروس چاہیے تو آپ اسی ٹائم سیل کر سکتے ہو. A customer who is receiving their order and is happy with it's very likely to want to continue to work with you right away if you can offer something that fits their needs. اگر آپ ایک چیز ایک سروس آفر کر رہے ہو, آپ نے کسٹمر کو ایک سروس, اپنے کسٹمر بائر کو ایک سروس دے دیا, اور آپ کے پاس دوسرا ریلیونٹ اسکل ہے جو آپ کے کسٹمر کو بینیفٹ دے سکتا ہے, اور آپ کا کسٹمر, آپ کے کسٹمر کو وہ اس اسکل والا بندہ چاہیے, تو یہ رائٹ ٹائم ہوگا جب آپ آرڈر ڈیلیور کرتے ہو, وہ آپ کو فیڈ بیک دیتا ہے, تو اسی ٹائم آپ لوگوں نے اپنا دوسرا سروس یا اسکل پچ کرنا ہوتا ہے. اب اور آپ نے جب آپ لوگ آرڈر ڈیلیور کرتے ہو, اپنے گگ کی ڈیلیوری کرتے ہو, تو وہاں پر آپ کے پاس ایک باکس آ جاتا ہے کہ یہاں پر آپ لکھ لیں کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ تھینک یو فار یور آرڈر. ٹھیک ہے, میں بھی آئی ڈیلیوری کوالٹی ورک, اس طریقے سے باتیں آپ لوگوں نے وہاں پہ کرنی ہوتی کہ میں نے آپ کو کوالٹی ورک دے دیا. اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو آپ اینی ٹائم مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. کوالٹی میں مسئلہ ہو, ریکوائرمنٹس کمپلیٹ نہیں, تو کائنڈلی آپ چیک کر کے مجھے دوبارہ ریویژن کے لیے بتائیں. ٹھیک ہے, اور پھر نیچے ڈال لیں کہ میں نے تو ویب سائٹ آپ کے لیے بنا دی, یہ میرے پاس میرا دوسرا گگ ہے. ٹھیک ہے, میرا سروس ہے جس میں ہم کنٹینٹ رائٹنگ کی سروسز دے رہے ہیں. تو ویب سائٹ تو بن گئی. ابھی ویب سائٹ کے لیے اگر آپ کو SEO آپٹیمائز آرٹیکل چاہیے, کنٹینٹ چاہیے, تو کائنڈلی لک ایٹ دس, میرا یہ گگ آپ دیکھ لیں. تو اسی طریقے سے آپ اپ سیلنگ کر سکتے ہیں. اور اپ سیلنگ فائبر میں سب سے زیادہ, اگر آپ کے ریکرنگ کسٹمر زیادہ ہے, مطلب ایک بندہ آپ سے بار بار کام کروا رہا ہے. ابھی میرے یہاں پر رومیٹ ہے نفٹی پی میں, میرا کولیگ بھی گرافک ڈیزائننگ کو ٹیچ کرتا ہے, تو اس کے گگز بہت زیادہ نیچے چلے گئے تھے, نیو آرڈر نہیں آ رہا تھا, پھر بھی وہ $700-800 منتھلی کما رہا تھا, کیونکہ اس کے جو ریکرنگ کلائنٹس تھے, جو پرانے بندے تھے, بار بار ان کو آرڈر دے رہے تھے کہ میرے لیے یہ انفو گرافک بنائے, میرے لیے یہ ڈیزائن بنائے, میرے لیے وہ ڈیزائن بنائے. تو اپنے پرانے کلائنٹ سے وہ 700-800 منتھلی کما رہا تھا. تو آپ لوگوں کا اپ سیلنگ جو ہے نا, یہ میجر ریونیو جنریٹر ہے آپ لوگوں کا, کہ آپ لوگوں کی اپنے کسٹمر کے ساتھ ریلیشن شپ اچھا ہے, آپ لوگوں نے کوالٹی ورک دے دیا, تو پھر وہ آپ کے پاس بار بار آئے گا. ٹھیک ہے, بلڈنگ ریلیشن شپ وتھ بائر. بور تو آپ لوگ تو بور نہیں ہو رہے ہو نا, کیونکہ ابھی میں 20 سلائڈس پہ ہوں اور میرے پاس 31 سلائڈس ہے. ٹھیک ہے, اس میں اتنا وہ نہیں ہے, مطلب مشکل کچھ نہیں ہے. میں سر کو سلائڈ دے دوں گا, آپ لوگ پھر وہ کر سکتے ہیں, لائک خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں. تو ابھی آپ لوگوں نے ریلیشن شپ کسٹمر کے ساتھ, بائر کے ساتھ ریلیشن شپ کیسے بلڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے, ریلیشن شپ کیسی بلڈ کرنی ہے. سب سے پہلے آپ لوگوں نے رسپانسو ہونا ہے. آج کل سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ رسپانسو نہیں ہے. کس طرح رسپانسو نہیں ہے؟ ہم لائک فار ایگزامپل, ہم کمرے میں بیٹھے, ہم ریسٹورینٹ میں بیٹھے, ہر بندہ اپنے موبائل میں بزی ہوتا ہے. مجھے کائنڈلی کوئی یہ بتائے کہ آپ لوگوں کو گھر میں موبائل یوز کی وجہ سے کتنی بار ڈانٹ کھانی پڑتی ہے؟ 2 بار, 3 بار, 4 بار دن میں؟ کانفیڈنٹ ہو کے بتائے کوئی. ڈانٹ پڑتی ہے کہ نہیں؟ مسیرہ کو پورا دن ڈانٹ پڑتی ہے, 5 ستیہ times. زمان کو 5. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اکثر ہم اس طرح ہوتے ہیں, کبھی کبھی پڑتی ہے. ابھی آپ خوش قسمت ہو کہ کبھی کبھی تو پڑتی ہے نا. مجھے تو اپنے دوستوں سے روز ہر ٹائم ڈانٹ کھانے کو پڑتی ہے, کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم رسپانسو اس سینس میں نہیں ہوتے کہ ہم موبائل میں اتنا بزی, چیٹس میں یا ویڈیوز دیکھنے یا ریڈنگ یا لرننگ میں اتنا بزی ہو جاتے ہیں کہ 2-3 دفعہ اکثر دوست ہمیں آواز دیتے یا موم ڈیڈ ہمیں آواز دیتے, لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کون ہمیں آواز دے رہا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو آج کل ہم فزیکل لائف میں رسپانس ہی نہیں ہے, تو آن لائن میں تو پھر علی حاضر قیاس. گزرنا ہر ٹائم کہتی ہے. تو بی ریسپانسو کا مطلب یہ ہے کہ ڈونٹ یو نو آل اباؤٹ یور ریسپانسز از سو امپورٹنٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے فائبر اکاؤنٹ میں جائے, وہاں پر ریسپانسز دیکھ لے. ٹھیک ہے, وہاں پر پراپرلی ایک میٹرک ہے کہ وہاں پر آپ کے پروفائل میں, تو ابھی فائبر کو میں آپ کو اپنی اکاؤنٹ دکھا دوں, لیکن میں آج کل فائبر کو چلے نہیں دکھاتا, میں فائبر کو یوز نہیں کرتا.
میں اور چیزوں میں بزی ہو گیا ہوں, بڑی بڑی چیزوں میں. تو اس کا مطلب یہ رسپانسو کا کہ فار ایگزامپل ابھی دیکھ لیں یو ایس اے کا اور یہاں پر یا آسٹریلیا کے ٹائم کا بہت زیادہ ڈفرینس ہے. یہاں پر 3 بجے اور آسٹریلیا میں صبح ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یہاں پر رات کی 3 بجے, ٹھیک ہے. تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر ہمارا رسپانس ٹائم 5 آور والے کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ 1 مہینہ 2 مہینے, اکثر لوگ, میرا بھی 3 مہینے سے زیادہ ہے کیونکہ میں کسی کو رپلائی نہیں کرتا میسیجز آتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اپنے کسٹمر کو, بائر کو ٹائم پہ رسپانس دیتے, فار ایگزامپل ایک بندہ آ گیا, وہ آپ کے گگ میں انٹرسٹڈ ہے, اس نے ڈائریکٹ آرڈر پلیس نہیں کیا, آ کے آپ کو میسج کر دیا, ٹھیک ہے, آپ کو میسج کر دیا کہ مجھے آپ کا اس گگ میں انٹرسٹڈ ہو, کائنڈلی مجھے رسپانس کرے. آپ لوگ 2-3 دن بعد رپلائی کرتے ہو, تو وہ بندہ تو آپ لوگوں کے لیے بیٹھا نہیں رہے گا کہ فار ایگزامپل یہاں پر کون تھی کہ گلرنا جو ہے نا, وہ مجھے 3 دن بعد رپلائی کرے گی اور میں 3 دن بعد آرڈر پلیس کر کے کام کروں گا. وہ آپ کے لیے 5 منٹ بھی ویٹ نہیں کرے گا, ایون 2 منٹ بھی ویٹ نہیں کرے گا, کیونکہ ہزاروں لوگ ایسی سروسز کو وہاں پہ آفر کرتے ہیں. تو آپ لوگوں نے ایپ انسٹال کر کے رسپانسو بننا ہے. اور دوسرا, جب لوگ آپ کے پروفائل پہ آ جاتے ہیں نا, وہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ کتنا رسپانسو ہے, 2 منٹ میں رپلائی کر رہا ہے, 3 منٹ میں کرتا ہے, تو وہاں پر آپ کے رسپانسز کو کاؤنٹ کرتے ہیں 5 آور والے. تو آپ لوگوں نے رسپانس ہونا ہے ٹائم پہ, بائرس کو کیا کرنا ہے, رپلائی کرنی ہے. لائک فار ایگزامپل آپ لوگوں نے, اس نے ایک چیز کے بارے میں پوچھا کہ لائک فار ایگزامپل میرا ویب سائٹ آپ لوگ بنا رہے ہو یا کنٹینٹ رائٹنگ لکھ رہے ہو, آپ کنٹینٹ رائٹنگ والے کو 2000 ورڈز کا ٹاسک مل گیا, ٹھیک ہے. درمیان میں کلائنٹ نے 2 دن بعد پوچھا کہ ٹاسک کتنا کمپلیٹ ہو گیا, ابھی گلرنا غائب ہے, پتہ نہیں چل رہا کہ کہاں پہ ہے, شادی میں ہے یا ریسٹورنٹ میں بیٹھے یا یونیورسٹی میں, رپلائی ٹائم پہ نہیں دے دیا, اسی ٹائم پہ وہ آرڈر کینسل کر کے نیگیٹو ریویو دے دے گا, بات ہی ختم. تو آپ لوگوں نے اس چیز کو بہت زیادہ سیریس لینا ہے, رسپانسنس کو ٹائم پہ ریکوائرمنٹس کے بارے میں پوچھنا. اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک ٹاسک ملتا ہے, آپ لوگوں نے کام ریکوائرمنٹس کلیئر نہیں تھے, آپ لوگوں نے کام کر کے دے دیا, بات ہی ختم, کام دے دیا. وہ دیکھے گا کہ یار یہ کیا بلنڈر کیا ہوا ہے, میں نے تو کام دیا تھا جس طرح مجھے چاہیے تھا, مجھے نہیں ملا, تو پھر کیا ہوگا, پھر مسئلہ ہوگا. تو آپ لوگوں نے اسی سینس میں بھی ریسپانسیو بننا ہے کہ ٹائم پہ اپنے کسٹمرز بائر سے ریکوائرمنٹس کا بھی پوچھ لے کہ میں نے اتنا کام کیا, آپ چیک کریں, کائنڈلی اس کی ریویو دے رہے, فیڈ بیک دے رہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں, اگر نہیں تو مجھے اس چیز میں مسئلہ ہے, مجھے سمجھا دے. تو دونوں سائڈ سے آپ لوگوں نے رسپانسیو بننا ہے, اپنے سائڈ سے بھی کویسچن پوچھنے میں, اور کسٹمر کے سائڈ سے جو کویسچن وغیرہ وہ پوچھتا ہے, کوئی بھی میسج کرتا ہے, اس کو بھی آپ لوگوں نے سیریسلی لینا ہے. اپڈیٹ ریگولرلی کا مطلب یہ ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کام زیادہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, 10 دن 15 دن کا کام ہوتا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ لوگوں نے 15 دن کا کام لے لیا, 1 دن 5 دن سے اسٹارٹ کر دیا, 15 دن بعد کسٹمر کو رپلائی کر دیا کہ آپ کا ٹاسک کمپلیٹ ہو گیا, یہ لے لے. سافٹ ویئر انجینئرنگ میں آج کل ایک ماڈل یوز ہوتا ہے, ایجائل ماڈل, ٹھیک ہے, اور وہ ماڈل جو ہے نا وہ کمیونیکیشن بیسڈ ہے. کمیونیکیشن بیسڈ کا مطلب یہ کہ آپ لوگوں نے کسٹمر سے ریکوائرمنٹس لے لیے, پھر اس کو انالائز کر دیے, اس پہ چھوٹا سا کام کر دیا, پھر ٹیسٹنگ کے بعد کسٹمر کو دکھا دیا کہ آپ یہ چیک کریں, ابھی اس پہ فیڈ بیک دے کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں, اگر نہیں تو دوسرے ورژن میں ہم آپ کی ریکوائرمنٹس کو کیا کریں گے, کمپلیٹ کریں گے. تو آج کل ہر چیز میں, مارکیٹنگ میں بھی ایجائل مارکیٹنگ یوز ہوتی ہے, ہر چیز میں وہ یوز ہوتی ہے. اگر آپ میں کوئی لڑکی بھی مارکیٹر ہے نا, سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ والے, تو وہ جا کے ایجائل مارکیٹنگ کو دیکھ لے. KPK میں ابھی تک کسی نے بھی اس پہ ریسرچ نہیں کیا ہوا ہے, میں خود لگا ہوں اس چیز پہ, ٹھیک ہے. تو اس میں کمیونیکیشن بہت ضروری ہوتی ہے. لائک فار ایگزامپل آپ نے 1 دن کام کر دیا, ویب سائٹ میں 2 ویب پیجز بنا دیے, یا کنٹینٹ رائٹنگ کر رہی ہے کوئی لڑکی, اس نے کیا کیا, 500-600 ورڈز لکھ لیے. ایک لڑکی سوشل میڈیا مارکیٹنگ کر رہی ہے, تو اس نے 2-3 پوسٹ کر کے کسٹمر کو اپڈیٹ کر دیا کہ یہ چیز دیکھ لیں, میں نے پوسٹنگ کی, یہ ٹھیک ہے کہ نہیں. کنٹینٹ رائٹنگ والے کہتے ہیں کہ اپڈیٹ کر لیں کہ میں نے اتنا کام آپ کا کر دیا, ہوپ فلی ڈیڈ لائن تک میں کمپلیٹ کر لوں گی. ویب سائٹ والے کہتے ہیں کہ میں نے 2 پیجز کمپلیٹ کر دیے, کائنڈلی ہیو اے لک ایٹ دس, اگر اس میں کوئی چینجز ہے تو بتائے, ورنہ میں آگے جاتی ہوں. تو آپ لوگوں نے ریگولرلی اس کو اپڈیٹ کرنا ہے, اور جب رابطے ختم ہو جاتے ہیں تب مسئلے شروع ہو جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں,
لائک فار ایگزامپل ہمارے اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ اگر ہمارے رابطے بہت زیادہ ٹائم تک رابطہ نہیں ہوتا تو پھر وہ ریلیشن شپ بھی مطلب پرانا بن جاتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ آج کل ایسا دور ہے نا, مجھے چیٹ میں آپ لوگوں کی ریپلائز چاہیے تھا کہ مجھے پتا کہ آپ لوگ جاگ رہے یا سو رہی ہو. آج کل آپ دیکھ لیں, اگر 10-15 دن تک کسی کے ساتھ آپ لوگ کانٹیکٹ نہیں کرتے, یقین کر لیں 10-15 دن تو بہت دور کی بات ہے, 2-3 دن میں بندے کو بھول جاتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں کہ میرا ایسا کوئی تھا جو میرے ساتھ کانٹیکٹ میں تھا؟ ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو بس آپ لوگوں نے اپنے کسٹمر کو ریگولرلی اپڈیٹ کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اپڈیٹ ریگولرلی. یہ ہو گیا. At the end of the putting a little bit of extra effort into communicating with your customer can pay up in bringing your reorders from buyers who appreciate good services and attention in detail. ابھی دیکھ لیں, جب آپ اس کے ساتھ کمیونیکیشن کرتے ہو نا, آپ لوگ کرتے ہیں, تو وہ پھر سوچتا ہے کہ یار یہ میرے ساتھ مجھے ریگولرلی اپڈیٹ بھی کر رہا ہے, کام بھی ٹائم نہیں مجھے شو کر رہا ہے, ایشوز بھی ٹائم پہ سالو کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اس سے پھر ان کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ یہ بندہ پروفیشنل, اور پھر آپ کو بار بار کام دیتا ہے. And extra message or an edit detail shows buyers that you care about their project. آپ کو پتا ہے میرے ایک بندے کے ساتھ کام ہو رہا تھا, وہ تھا دبئی سے, اور وہ بہت بڑا پلیٹ فارم بنا رہا تھا. تو میں نے اس کو کبھی بھی لیٹ رپلائی نہیں کی تھی. ہمیں ایک چھوٹا سا کام دے دیا, ہم نے وہ ٹائم پہ کمپلیٹ کر دیا, ٹھیک ہے. پھر اس نے مجھے صاف بتا دیا کہ میرا آپ سے کام نہیں ہے, میرا اپنے کام سے کام ہے. اگر آپ میرے لیے کام کو صحیح طریقے سے کرتے ہیں نا, I care about my project, I don't care about you, I don't care about me. میں اپنا کیئر بھی نہیں, مطلب میرا اپنے کام اپنے آپ سے بھی کام نہیں ہے, اور میرا آپ سے بھی, مجھے اپنے کام سے کام ہے. مجھے ٹاسک ٹائم پہ چاہیے, ٹھیک ہے, مجھے کام کوالٹی والا چاہیے. تو ہر بائر اپنے پروجیکٹ کا کیئر کرتا ہے. یہ نہیں کہ آپ کا کیئر کرے گا, آپ کے سر پہ ہاتھ پھیرے گا, آپ کو اچھا کھانے کھلائے گا, یہ نہیں ہوتا. آپ وہ اپنے پروجیکٹ کا خیال رکھتا ہے. تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, اس کو ریگولرلی اپڈیٹ کرنا, اس کو کوالٹی کام دینا ہے. ابھی دیکھ لیں, میں نے جو بات کی, کیپ ان ٹچ. ہم ریئل لائف میں اگر کسی کے ساتھ ان ٹچ نہیں رہتے تو وہ بہت جلدی ہمیں بھول جاتے ہیں. ایون فیس بک کا الگورتھم اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, آپ لوگوں کے پاس بندے ایڈ ہوں گے فیس بک پہ, آپ 2-3 دن اس کے پوسٹ پہ کمنٹ نہ کرے, اس کے ساتھ میسنجر پہ چیٹ نہ کرے, یا اگر وہ آپ کے کمنٹس پہ پوسٹ نہیں کرتا تو 4-5 دن وہ اس کے پوسٹ آپ کے ٹائم لائن پہ آنا بند ہو جاتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ سر لال کو تو پتا ہوگا کیونکہ سر فیس بک زیادہ یوز کرتا ہے. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں نے میں فیس بک زیادہ یوز کرتا تھا, ابھی اتنا نہیں کرتا. ابھی نہیں کر رہے, ابھی نہیں کرتے سر, تبھی تو میرے سامنے نہیں آ رہے. نہیں زیادہ. میرے خیال سے سر آپ لنکڈن پہ سوئچ ہو چکے ہو. ہاں, ویسے زیادہ تر میں LinkedIn یوز کرتا ہوں, and I will recommend this to all others also because this like a very professional social media جہاں پر آپ کا پروفیشنل سرکل بڑھتا ہے. تو فیس بک سے I will like recommend all of you کہ LinkedIn زیادہ یوز کر لیا کریں اپنے. سر اگر جی سر. ہاں, لیکن یہ ہے کہ مطلب فیس بک پہ ہم جس طرح کی فوٹوز وغیرہ شیئر کرتے ہیں, کائنڈلی وہ LinkedIn پہ نہ شیئر کر لیا کریں. اس کو پرسنل میڈیا نہ بنائیں, وہ پروفیشنل میڈیا ہے. جی جی بالکل بالکل. سر اگر ٹائم ملتا ہے تو مسئلہ نہیں ہے, کبھی موقع ہو تو انشاءاللہ لنکڈن پہ بھی گائیڈ کروں گا کہ کس طرح پروفائل اپٹیمائز کر کے گرو کرنا ہے. ویسے میں کہتا ہوں کہ فائور سے زیادہ آج کل LinkedIن بہت زیادہ وہ ان ہے کہ اگر آپ نے اپنے پروفیشنل سرکل میں اپنے گرو کرنا ہے, سو یو شوڈ ہیو لائک ا ویری اپڈیٹڈ LinkedIn. تو ایک سیشن پر اس پہ بھی انشاءاللہ رکھوا لیں گے انشاءاللہ. سر فضا طاہر شاید آپ جانتے ہو گے کہ نہیں, یہ روزگار کی ایک اسٹوڈنٹ ہے, لڑکی ہے روبوٹک سنگھ سے. اس کے منتھلی ریونیو صرف LinkedIn سے جو کلائنٹس اٹھاتی ہیں نا, وہ 8 لاکھ سے اوپر ہے. سارے اس ویک تو یہ ہو گیا, انشاءاللہ نیکسٹ ویک پر انشاءاللہ LinkedIn پہ ایک رکھتے ہیں انشاءاللہ سر. انشاءاللہ ضرور. تو ابھی دیکھ لیں, آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, آپ لوگوں نے رابطے اچھے رکھنے ہیں. کیپ ان ٹچ وتھ یور بائرز. کیپ ان ٹچ کا مطلب یہ کہ آپ کا USA کا کلائنٹ ہے, ٹھیک ہے. ابھی اس کی برتھ ڈے آ رہی ہے, تو آپ لوگوں نے اس کو کیا کر دیا, برتھ ڈے وش کر دیا. وہاں پر کوئی مطلب آتش فشاں آ گئی, کوئی مسئلہ آ گیا, زلزلہ آ گیا, کوئی بھی مسئلہ یا کوئی خوشی کی مواقع آ رہے ہیں, تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, آپ لوگوں نے جا کے اس کو وش کرنا ہے. اس سے پوچھنا ہے کہ فار ایگزامپل یہاں پر سیلاب آ گیا تھا, آپ ٹھیک تو ہو نا؟ وہ کہتا ہے کہ جی میں ٹھیک ہوں.
تو کہو کہ تھینکس گاڈ کہ آپ ٹھیک ہے, وہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرے گا. تو اسی طریقے سے آپ اپنے بائرز کے ساتھ ان ٹچ رہتے ہو. اور اگر ہم لوکل بزنس میں دیکھ لیں نا, آپ بڑے بڑے برانڈس کو دیکھ لیں, وہ اکثر ایسا کرتے ہیں کہ آپ کے برتھ ڈے پہ آپ کو اکثر گفٹ بھی سینڈ کرتے ہیں. کسٹمر کیئر اس کو ہم کہتے ہیں, وہ آپ کا کیئر ہر لیول پہ کرتے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب آزادی کا دن آ جاتے ہیں, آپ کو آزادی کے دن پہ چھوٹا سا گفٹ 50-100 روپیز والا سینڈ کرتے ہیں. تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے کسٹمرز کے ساتھ ان ٹچ رہتے ہیں. تو اسی طریقے سے آپ لوگوں نے فائیور پہ بھی ان ٹچ رہنا ہوتا ہے. سب سے پہلے چیز اس میں کیا ہے؟ کمیونیکیشن. پھر کمیونیکیشن کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے. گریٹ کمیونیکیشن ود بائرز plays a huge role in a seller success on Fiverr. ٹھیک ہے کہ آپ کا گریٹ کمیونیکیشن, بار بار کمیونیکیشن میں تو سٹارٹ میں کہا کہ اگر آپ لوگوں نے اپنے پروفائل کو گرو کرنا ہے, پیسے زیادہ کمانے ہیں, کسٹمر کو لانگ لائف ریلیشن شپ کے لیے رکھنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بار بار کام دے سکے, تو اپنی کمیونیکیشن کو امپروو کرے. ٹھیک ہے. But as sellers grow their business on Fiverr, they sometimes lose touch with or forgot to maintain relationship with buyers who have purchased from them in the past. میں نے آلریڈی ایکسپلین کر دیا کہ فار ایگزامپل آپ سے ایک بندے نے, یو ایس اے کا بندہ ہے, آپ سے کام کروایا تھا, 2-3 مہینے ہو گئے, ویسے میسج کر دے, چھوڑ لے کہ آپ نظر نہیں آ رہا, آپ ٹھیک ہو, آپ کا بزنس ٹھیک جا رہا ہے, آپ کے گھر میں خیریت ہے. تو پھر اس کو پتا چلتا ہے کہ اس بندے سے تو میں نے وہ آرڈر لیا تھا, وہ کام میں نے کروایا تھا. فیوچر میں پھر پاسبلٹی ہے کہ وہ آپ کو اور کام بھی دے سکے. تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اکثر ہم کسی کے پاس جاتے ہیں یا کسی کو میسج کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یار سا مطلب دے دے, کیوں میسج کیا؟ تو ہم کہیں کہ ویسے میسج کیا, حال احوال پوچھنے کے لیے. تو اسی طریقے سے اپنے بائر کا حال احوال پوچھنے کے لیے آپ لوگوں نے میسیجز کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. Similarly, buyer with an extensive order history can have difficulties managing. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس بہت زیادہ آرڈرز آ جاتے ہیں, یا بائرز کے پاس اتنا کام ہوتا ہے کہ وہ ملٹیپل پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کو پھر آپ لوگوں کے ساتھ ٹچ کا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے پھر کیا کرنا ہے کہ ان کو آپ سیلرز اینڈ ٹریکنگ دا سیلرز دیٹ دے ہیو ریلائڈ آن دا موسٹ, آپ لوگوں نے اپنے سیلرز کے ساتھ, بائرز کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. That's where to my contacts page can help. آپ لوگوں کو پتا کیسے چلے گا کہ میرے کلائنٹس کا پیج. ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے یہاں پر جانا ہے. What is my contacts? My contacts کیا ہوتا ہے؟ یہ فائیور کا ایک فیچر ہے. آپ لوگوں نے my contacts میں جانا ہوتا ہے. وہاں پر اگر آپ نے کسی سے چیز بائی کی ہے تو وہ آپ کے بائر لسٹ میں آئے گا. جس نے آپ سے چیز بائی کی ہے تو وہ آپ کے بائر لسٹ میں آئے گا, اور جس سے آپ لوگ چیزیں بائی کر رہے ہو نا, وہ آپ کے سیلر لسٹ میں آئے گا. تو my contact is an analytical tool for sellers to quickly review their buyer history. بائر کی ہسٹری کو وہاں پر آپ لوگ ایزیلی دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ it brings past orders and conversation together in one place. آپ کی conversation جو چیٹ آپ لوگوں نے کی ہے اور ساتھ میں آرڈرز کی ہسٹری آپ لوگوں کو ایک پلیس پہ شو کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں پر آپ لوگوں نے جا کے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ آپ کے بائر کے کانٹیکٹ وغیرہ کیا ہے, اور آپ لوگوں نے کب کانٹیکٹ کیا ہے, اور دوبارہ کیسے کانٹیکٹ کرنا ہے. My contact is also useful for buyers with an extensive order history to identify and reconnect with their favorite sellers. ٹھیک ہے. ابھی بائر کیا کرتے ہیں, بائر مائی کانٹیکٹ کو اس لیے یوز کرتے ہیں کہ اگر اس کے پاس آرڈر زیادہ ہے لیکن اس میں فیوریٹ بائرز ہیں, سیلرز ہیں, ٹھیک ہے, ان سے وہ بار بار چیزیں بائی کرنے کی کوشش بائی کرتے ہیں, تو وہاں پر اس کو وہ چیز شو ہوتی ہے. ابھی دیکھ لیں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے. یو کین لوکیٹ مائی کانٹیکٹس. آپ لوگوں نے جانا ہے, وہاں پر مائی کانٹیکٹس کا آپشن شو ہوگا. ٹھیک ہے. فائیور ہوم پیج پہ مائی کانٹیکٹس, یہ دیکھ لیں, میں نے یہ یہاں پہ ڈالا ہوا ہے, یہ دیکھ لیں, یہ نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ تھوڑا پرانا اسکرین شاٹ ہوتا ہے اس لیے مائی کانٹیکٹ میں شو کیا ہوا ہے, نیو شو کیا ہوا ہے. ابھی یہ نیو نہیں ہے. تو آپ لوگوں نے وہاں پہ جا کے ابھی یہاں پر دو چیزیں ہوں گی. There are two ways to view my contacts, buyer or seller. ٹھیک ہے. تو یہاں پر آپ نے کانٹیکٹس, ٹھیک ہے, یہاں پر سیلرز کتنے ہیں, 5 ہیں, اور بائرز 2 ہیں. ویسے میں نے اسکرین شاٹ لیا ہوا ہے. تو مائی کانٹیکٹس میں جا کے آپ ڈائریکٹ جا کے اپنے کانٹیکٹس کو دیکھ سکتے ہیں کہ بائر میرے کتنے ہیں اور میرے سیلرز کتنے ہیں. تو وہاں پر آپ اپنے کسٹمر, اپنے بائرز کے ساتھ ان ٹچ رہ سکتے ہیں. ٹپس فار اے گریٹ ایکسپیرینس ود نیو بائر. ابھی دیکھ لیں, ہم تو بائر کی بات کر رہے ہیں, بائر بائر بائر. پرانے بائر کو کیسے ان ٹچ رکھنا ہے, اب سیلنگ کیسے کرنا ہے, پرانے بائرز کی بات ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. ابھی ہم نے نیو آوارہ بائر کو کیسے ڈیل کرنا ہے, اس کو کیسے ہم نے گریب کرنا ہے. ایک بندہ بالکل نیو ہے فائیور پہ,
اس کا فرسٹ آرڈر ہے اور فرسٹ آرڈر آپ کو پلیس کر دیا, اور یا آپ کے پاس اس کا فرسٹ آرڈر ہے, کسی اور سے بھی کام کروایا لیکن آپ کے ان باکس میں وہ نیو آیا ہوا ہے. بس ہمارے پاس 3 سلائڈ باقی ہے, ٹھیک ہے. تو ابھی یہ میں نے کچھ چیزیں مینشن کی, آپ لوگ دیکھ لیں. اسپاٹنگ اے نیو بائر وین یو ریسیو این آرڈر اور میسج کین بی دی کی بوتھ ٹو اے پازیٹیو انٹریکشن اینڈ کیلکولیٹنگ فیوچر بزنس. آپ کے پاس آپ کے ان باکس میں ایک بندہ آ گیا, اس نے میسج کر دیا, تو آپ کے لیے یہ بندہ بالکل نیو ہے, مطلب آپ کے ان باکس میں نیو ہے. ابھی 2 بندے ہوں گے, ایک آپ کے ان باکس میں نیو بندہ آلریڈی فائیور پہ ہے, ایک وہ بندہ جو نیو فائیور پہ آگے اکاؤنٹ بنا کے فائیور پہ سروسز بائی کرنا چاہتا ہے, اور وہ فرسٹ آف آل آپ کے ان باکس میں آ گیا. تو آپ کے پاس یہ بہت بڑے اپرچونٹی ہے کہ آپ اس کے ساتھ پازیٹیو انٹریکشن کر کے اس پہ اپنا service sell کرے. Often new buyers are not yet confident in how to use Fiverr. They will be looking to you for answers. میرے پاس بھی ایسا ہوا ہے کہ آکے مجھے ان باکس کیا کہ آپ کو میں آرڈر کیسے پلیس کروں, میں آپ کو آرڈر کیسے پلیس کروں, I am interested in your service. تو میں نے کیا کیا, میں نے اس کو کہا کہ آپ لا جگہ پہ جائے, میرے پروفائل میں میں نے لنک سینڈ کر دیا گگ کا, کہ یہ گگ کا لنک ہے, یہاں پر آ کے آپ مجھے اسی طریقے سے آرڈر پلیس کریں. تو میں نے اس کو سمجھا دیا, میں نے اس کو ایجوکیٹ کر دیا کہ آپ نے فائیور کو کیسے یوز کرنا ہے. پھر میں نے بتا دیا کہ آپ نے مجھے ریکوائرمنٹس کیسے جا کے میرے گگ پہ جا کے ریکوائرمنٹس کس طرح آپ نے سبمٹ کرنے تاکہ گگ کا ٹائم سٹارٹ ہو جائے. جب اس نے ریکوائرمنٹ سبمٹ کر دی, میں نے طریقہ بتا دیا, گگ کا ٹائم سٹارٹ ہو گیا. تو نیو بائر یہ سوچتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ آلریڈی فائیور پہ ہے, یہ مجھے گائیڈ کرے گا. تو جب آپ نیو بائر کو گائیڈ کرتے ہو نا کہ فائیور کو کیسے یوز کرنے, آرڈر کیسے پلیس کرنے, ریویو کیسے دینی ہے, تو یہ اپرچونٹی ہے کہ یہ پھر آپ کے ساتھ لانگ ٹرم پہ کام کر سکے. اسپاٹنگ اے نیو بائر از سم ٹائم ایزیئر دین ادرس. یہ بالکل ایزی ہوتا ہے کہ ایک نیو بندہ آ گیا اور آپ نے اس کو پکڑ لیا. یو مائٹ گیٹ اے میسج دیٹ سمپلی سیز آئی ہیو نیور یوزڈ فائیور بیفور. ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس میسج آئے گا کہ میں نے کبھی فائیور کو پہلے یوز ہی نہیں کیا, اور I don't know how this works. فائیور کیسے کام کرتا ہے. You instantly know that this person needs to be handled with extra care. کہ مطلب یہ بندہ نیو ہے, ہم نے اس کو بہت پیار کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. اور perhaps you receive a message where the person doesn't understand the difference between gigs and extras. ٹھیک ہے, کہ اس بندے کو ابھی پتا نہیں کہ گگ کیا ہے اور ایکسٹراز کیا ہے. گگ ہمارے پاس سروس ہوتا ہے اور ایکسٹراز ہمارے پاس وہ چیزیں ہوتی ہے جو ہم اپ سیلنگ کے لیے یوز کرتے ہیں. لائک فار ایگزامپل ایک بندہ مجھ سے کہتا ہے کہ مجھے 10 ڈیزائنز آپ, فار ایگزامپل میں نے گگ بنایا ہوا ہے کہ میں آپ کے لیے سوشل میڈیا ڈیزائن بناؤں گی, ٹھیک ہے, بناؤں گا سوشل میڈیا ڈیزائن, ٹھیک ہے, 10 ڈیزائنز $10 پہ. نیچے میں نے دیا ہوا ہے کہ اگر آپ کو 30 ڈیزائن چاہیے تو میں آپ کو کیا, میں ابھی اپ سیلنگ کر رہا ہوں, میں آپ کے لیے 30 ڈیزائن $25 میں بناؤں گا اور آپ کو $5 ڈسکاؤنٹ. تو ہمارے پاس گگ ایکسٹراز وہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. جس طرح ہم گاڑی لیتے ہیں اور گاڑی کے ساتھ اسپیئر پارٹس ہوتے ہیں, تو گگ کے ساتھ ایکسٹرا اسپیئر پارٹس ہی ہے. اور نیڈز ہیلپ بینگ ورک تھرو دا پروسیس آف پرچیزنگ, ٹھیک ہے. اور ایسا اکثر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پرچیزنگ کی پروسیس سے گزر رہا ہے, اس کو پتا بھی نہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس نیو بائر کو سمجھانے کے طریقے. نیکسٹ سلائیڈ اور اس کے بعد آخری سلائیڈ, ٹھیک ہے. پرووائڈنگ ہائی لیول آف سروس and answering new buyers with patience will not only improve your chance of sale but will also improve your chance of gaining a loyal customer. لائل کسٹمر کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ آپ کو بھی آرڈر دے اور نیو بندوں کو بھی ریفر کرے کہ پلا بندے سے چیزیں بائی کرے, کہ پلا بندے سے آپ چیزیں بائی کرے. تو ہمارے پاس بہت, اگر ہم اپنے نیو بندہ فائیور پہ آیا ہوا ہے, ہم اس کو صحیح طریقے سے ڈیل کرتے ہیں, اس کو سمجھاتے ہیں, تو چانسز ہے کہ وہ ہمارا لائل کسٹمر بنے اور ورڈز آف ماؤتھ مارکیٹنگ کے تھرو ہمیں پروموٹ بھی کرے. Of course, working with a brand new buyer means that they are not yet initiated into the nonsenses of Fiverr, and it's in your best interest to help them out a bit. After all, the more they understand about Fiverr policies and decorum, the better customer they will be. اگر آپ اس کو سمجھاتے ہو صحیح طریقے سے کہ یہ فائیور ہے, آپ نے مجھے فائیور پہ موبائل نمبر نہیں دینا ہے, آپ نے ڈائریکٹ ای میل نہیں دینا ہے, آپ کا اکاؤنٹ بھی بین ہو جائے گا, میرا بھی بین ہو سکتا ہے, آرڈر آپ نے کیسے پٹ کرنا ہے, آپ نے کمیونیکیشن کو کیسے یوز کرنا ہے, آپ اس کو فائیور کے بارے میں سمجھاتے ہو نا, تو وہ آپ کا لانگ لائف کسٹمر بن سکتا ہے, ٹھیک ہے. فرسٹ آف آل, new buyers may not always understand the difference between the main gig and the add-ons. Add-ons کا مطلب extras.
So make sure they know exactly what they are, ٹھیک ہے, and are not getting in their order, answering their question and let them know what need from them to get started on their order. ابھی دیکھتے آپ لوگوں نے صبر سے کام لینا ہے, وہ آپ کے ان باکس میں آ جاتا ہے, آپ سے awkward questions یا کرتے یا مطلب بار بار کوشچن کرتا ہے کہ میں یہ کیا کروں, یہ اس طرح کروں, آپ میرے لیے آرڈر کیسے کمپلیٹ کرو گے, مجھے پتا کیسے چلے گا. تو وہ بہت بچی کی طرح بہت زیادہ کوشچنس پوچھتے ہیں, کیونکہ وہ فائور پہ بچہ ہی ہوتا ہے, کیونکہ وہ فائور کو نیو جوائن کرتا ہے, کسی چیز کا علم نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, سمن بکمن عمین ہوتا ہے وہ, فہم لا یعقلون, فائور کے لیے وہ عقل بھی نہیں رکھتا, ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے ان کو سمجھانا ہے کہ آپ نے فائور کے کیسے یوز کرنا ہے, میسیجنگ فیچر کو کیسے یوز کرنا ہے. ایک ایک چیز کے بارے میں وہ پوچھتے ہیں کہ فار ایگزامپل میں سوشل میڈیا پہ اپنے پیجز بنانا چاہتا ہوں, سب سے پہلے میرے لیے کیا چیز ضرورت ہے کہ میں آپ کو پرووائڈ کروں, میرا پیج کیسے لگے گا, پوسٹنگ کیسی ہوگی, شاپ کیسے بنے گا, اس طرح کی کوشچنز وہ کرے گا, ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے غصہ نہیں ہونا ہے, اگریسو نہیں ہونا ہے, اس کو بہت اچھی طریقے سے ڈیل کرنا ہے, جیسا باپ اپنے چھوٹے سے بچے کو کیا کرتا ہے, ڈیل کرتا ہے, ٹھیک ہے. You can also give them a gentle reminder to give you a rating after the order. نیو بائر کو پتہ نہیں ہوتا کہ آرڈر کیسے کمپلیٹ ہو گیا, ابھی میں نے ریویو بھی دینی ہے یا نہیں دینی, تو اس کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا. تو آرڈر کمپلیٹ کرنے سے پہلے جب آپ اس کو فائور کے بارے میں ایجوکیٹ کر رہے ہو, تو اسی ٹائم پہ آپ نے سمجھانا ہوتا ہے. کیا گائیڈ کرنا سب کے زمان اس چیز کے بارے میں, تھوڑا صبر کرے, بس لاسٹ سلائیڈ ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اور ویسے جس کی جو کوشچنز ہو وہ ابھی سے اگر کائنڈلی ادھر لکھنا سٹارٹ کر لیں, تاکہ جیسے یہ سلائڈ ختم ہوتا ہے اس کے بعد ہم آپ کی کوشچنز کی طرف جا سکیں. تھینک یو. ٹھیک ہے. تو آپ نے پھر سب سے پہلے اس کو سمجھانا ہوتا ہے کہ آپ نے, اگر آپ کو کام پسند آتا ہے تو آپ نے پھر ریویو کیسی دینی ہے. تو سب سے آرڈر کمپلیٹ کرنے سے پہلے جب آپ اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں نا, اسی ٹائم اس کو یہ فیچر بھی سمجھا دے. جب آپ آرڈر ڈیلیور کرے تو ساتھ میں جینٹل ریمائنڈر دیا کرے کہ میں نے آپ کا کام کمپلیٹ کر دیا. اگر آپ کو یہ کوالٹی والا لگا, آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے آپ کو کوالٹی ٹائم پہ اور کوالٹی ورک دے دیا اور آپ سیٹسفائیڈ ہو, تو کائنڈلی مجھے ریویو دے دیں. پازیٹیو ریویو کے بارے میں نہیں کہ مجھے ریویو دے, اگر آپ پازیٹیو ریویو کے بارے میں پوچھتے ہیں تو پاسبلٹی ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو جائے. When you are the first person that a new buyer interacts with, you have the power to set the tone of their entire Fiverr experience. If you show them that Fiverr is a great place to get things done, they will be happy to turn to you the next time they need something. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نہیں کہ ہم کسی نیو جگہ شفٹ ہو جاتے ہیں, ہم چلے گئے کھانا کھانے کے لیے, وہاں پر 3-4 ریسٹورنٹ ہیں, ہم کسی ریسٹورنٹ میں چلے گئے, وہاں پر جو ویٹر ہوتا ہے اس نے ہمارا خیال رکھنا, ہمیں سمجھا دیا, تو ہم پھر بار بار جائیں گے کہ نہیں. سیم اپنی یونیورسٹیز کی لائف کو دیکھ لے. لائک فار ایگزامپل آپ اپنے یونیورسٹی میں آپ لوگوں نے ایڈمیشن لے لیا, ٹھیک ہے, وہاں پر کسی بندے نے, آپ ایڈمیشن کے لیے چلے گئے, ایک ٹیچر نے آپ کو صحیح طریقے سے گائیڈ کر دیا, تو پھر اس آپ کے دل میں اس ٹیچر کے لیے عزت ہوتا ہے کہ نہیں. ایک بات. دوسرا یہ کہ آپ کلاس میں چلے گئے, ٹھیک ہے, وہاں پر ہمارا انٹریکشن ہو گیا نیو دوستوں کے ساتھ, فرسٹ سیمسٹر ہے, فرسٹ کلاس ہے, ہمارا انٹریکشن سٹارٹ ہو گیا وہاں پہ, ٹھیک ہے. تو جب فرسٹ دن پہ کوئی ہمارے ساتھ اچھی طریقے سے بات کرتا ہے, اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں, پھر ہمارے وہ لانگ لائف دوست بن جاتے ہیں کہ نہیں. تو سیم از دا کیس ود نیو بائر ان فائور. جب آپ اس کو سمجھاتے ہو کہ فار ایگزامپل آپ فائور پہ آ گئے, تو فائور ایک ایسی جگہ ہے جب پر آپ کا کام اچھی طریقے سے کوالٹی کام ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, اور بہت جلدی آپ سے کوئی بھاگ نہیں سکتا, آپ کے پیسے ضائع نہیں ہو سکتے, تو پھر وہ بار بار آئے گا اور آپ کے پاس ہی آئے گا. تو امید رکھتا ہوں کہ جو چیز میں نے سمجھانے کی کوشش کی وہ آپ لوگ سمجھ چکے ہو, اور اگر پھر بھی کوئی کوشچن ہو تو لنکڈ ان پہ رفیع اللہ کاکی کے نام سے میرا اکاؤنٹ ہے, تو لنکڈ ان پہ آپ لوگ میرے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, رفیع اللہ کاکی کے نام سے. وہاں پر کوئی کوشچن وغیرہ ہو, فیس بک پہ نہیں, لنکڈ ان پہ آپ لوگ لنکڈ ان کو یوز کریں, کافی زبردست میڈیا ہے. انشاءاللہ سر ہلال اگر مجھے نیکسٹ ٹائم کے لیے سلیکٹ کرتا ہے سیشن کے لیے, تو میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا کہ لنکڈ ان سے آپ لوگوں نے کس طریقے سے فائدہ لینا ہے, کس طرح کنیکشن بنانا ہے, اور کس طرح کلائنٹس کو گریب کرنا ہے. تھینک یو رفیع, تھینک یو فار سچ اے گریٹ سیشن. آپ ایسا کر لیں, میں آپ کا لنکڈ ان کا پروفائل لنک اینڈ آپ کی ای میل ان کے ساتھ شیئر کر لوں گا, اینڈ اف دے وانٹ دے کین ریچ آؤٹ ٹو یو.
I think you will be available to give them some time from your precious time. جی انشاءاللہ سر Inshallah. آلریڈی بہت سے شہید بن نذیر بٹ وومن یونیورسٹی سے بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں پرانے 2017 کے. Yeah. I know. ویسے we are also a trainer in National Freelance Training Program, تو آپ کے ادھر کے اسٹوڈنٹس بھی بہت زیادہ ہوں گے, بٹ آئی ایم ہوپ فل کہ آپ ان اسٹوڈنٹس کو تھوڑی سی زیادہ پریورٹی دیں گے. جی سر مسئلہ نہیں. ابھی میں آپ کے سامنے پھر آپ لنکڈ اکاؤنٹ یہاں پر دکھاتا ہوں تاکہ یہ لوگ ابھی سے دیکھ کے اگر ایسا کر لیں, اگر لنک ان کے ساتھ آپ شیئر کر لیں وہ زیادہ بہتر رہے گا. یہ لوگ ٹھیک ہے سر, یہ ہو گیا. اگر یہ لوگ سمپلی مجھے سرچ بھی کرے تو میں آؤں گا گوگل میں, گوگل مجھے جانتا ہے. دیٹس گریٹ. کے ساتھ لنک شیئر کر لیں. اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی کویشچن ہو تو آپ سر سے پوچھ سکتے سر ہیں. میں نے یہ اپنے لیے کاپی کر لیں, اور اگر آپ لوگ سمپلی گوگل میں بھی رفیع اللہ کا کی گوگل میں سرچ کر لیں تو میرا اکاؤنٹ آپ لوگوں کے سامنے آئے گا. ٹھیک ہے, یہ میرا اکاؤنٹ ہے رفیع اللہ کا کی والا. اگر آپ لوگ گوگل میں بھی سرچ کرتے تو 3rd نمبر پہ میرا اکاؤنٹ آپ لوگوں کو نظر آئے گا انشاءاللہ. اور جو بھی کوئی کویشچن ہو سر سے پوچھ لیا کریں. سر انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ان کانٹیکٹ رہیں گے. اور اگر جو بھی کوئی کویشچن ہو, یا اگر ان سے پوچھنا ہے, یا اگر ادھر پوچھنا ہے تو ادھر پوچھ لیں, مجھ سے گروپ میں پوچھ لیں, میں ان سے وہ آنسر لے کے آپ کو آنسر بتا دوں گا. یا اگر آپ ڈائریکٹلی پوچھ لیں وہ زیادہ بہتر رہے گا. اینڈ اٹ واز اے اگر گریٹ آپ اپنا سیشن. مائک آن کر کے بھی پوچھ لے تو کوئی مسئلہ نہیں. اگر کوئی میسج میں بھی پوچھ لے تو مسئلہ نہیں. آپ ایسا کریں مصیرہ, آپ پریشر ہے تو آپ ایسا کریں کہ آپ کا اسکل کیا ہے مجھے یہ بتائیں. اسکل کیا ہے؟ کنٹینٹ رائٹنگ ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے, یا ویب سائٹ ڈیزائننگ وغیرہ ہے؟ ویسے یہ اب گرافک ڈیزائننگ, ابھی اچھا اس کی گرافک سر ڈیزائننگ ہے. گرافک ڈیزائننگ آپ ایسا کریں کہ آپ اپنے ساتھ نوٹ کریں. آپ ایسا کریں کہ فار ایگزامپل کسی کا کام بھی نہ کریں. ایکسپیرینس گین کرنے کے لیے بس پیشن ہونا چاہیے. لائک فار ایگزامپل میں یہاں پہ آ گیا, میں نے گوگل میں سرچ کر دیا, میں دوسرا اسکرین آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. سمپلی آسان طریقہ بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, فاسٹ فوڈ سوشل میڈیا ڈیزائنز. ٹھیک ہے, سوشل میڈیا پوسٹ. سمپلی میں نے یہ گوگل میں سرچ کر دیا, یہاں پر ڈیزائن میں آ جائے امیجز میں. آپ سیم اس کی کاپی بنانا شروع کر دے, کاپیز بنانا شروع کر دے. ٹھیک ہے, آپ نے کاپی بنا دی. ابھی آپ کیا کریں, آپ ساتھ میں اپنے لیے سوشل میڈیا پہ, لنکڈن پہ اور فیس بک پہ ایک پیج بنائیں. سوشل میڈیا اس پہ پروفیشنل اکاؤنٹ بنائیں, بزنس والا. انسٹاگرام پہ, لنکڈن پہ بھی پیج بن سکتا ہے, اور ساتھ میں فیس بک پہ بھی. یہاں پر ایسے ڈمی ڈیزائن کر کے اپلوڈ کرنا شروع کر دے. ٹھیک ہے, اپلوڈ کرنا شروع کر دے. ساتھ میں لکھیے اگر کوئی مسئلہ اس میں ہے تو کائنڈلی مجھے سجیشن دیا کرے. ایک طریقہ یہ ہے. ٹھیک ہے, کسی کا کام بھی نہ کرے. یہاں پر پروفیشنل ڈیزائنز ہے, یہاں سے ڈیزائنز لینے. صرف پاسپورٹ والے نہیں, بہت سے ریئل اسٹیٹ والے اٹھائے, ٹریولنگ والے اٹھائے, اسکن کیئر والے اٹھائے, ہیلتھ والے اٹھائے, کوئی بھی. اس کے بعد ہمارے پاس ایک چیز ہوتی ہے بہینس. ٹھیک ہے, یہاں پر کیا ہوتا ہے بہینس پہ اگر آپ اپنے ڈیزائنز پر اپلوڈ کرتے ہو نا, اپنے ڈیزائن آپ نے بہینس پہ اپلوڈ کرنا سٹارٹ کر دیے, تو یہاں پر دیکھ لے, یہاں سے آپ کو ڈائریکٹ پروجیکٹس بھی مل سکتے ہیں, کام بھی مل سکتا ہے. میں آپ کو سمپلی دکھاتا ہوں. بہینس کو دیکھ لیں, یہاں پر ایک بندے نے کیا اپلوڈ کیا ہوا ہے. میں سرچ کرتا ہوں فاسٹ فوڈ. ٹھیک ہے, میں نے فاسٹ فوڈ سرچ کر دیا, جس طرح میں نے گوگل میں. یہاں پر فاسٹ فوڈ کے اتنے ڈیزائنز آ گئے. ٹھیک ہے, ایک بندے نے یہ سمپل ڈیزائن اپلوڈ کیا ہوا, اس پہ 1K لائکس ہے اور 17.4K ویوز ہے. یہاں پر بھی دیکھ لیں. تو یہاں پر جب آپ اپنا پورٹ فولیو بناؤ گی, اگر آپ کو پھر بھی کوئی مسئلہ تو آپ مجھ سے لنکڈ پہ رابطہ کر سکتے ہیں. سر یہ چیزیں میں یہاں پر ٹیچ بھی کرتا ہوں بچوں کو, تو وہ فری میں کسی کے لیے کام نہیں کرتے, اپنے پورٹ فولیو طریقے سے بناتے ہیں اور یہاں سے کام نکالتے ہیں. ٹھیک ہے, بس یہ ایک اچھا ہے کہ ان فیو ویکس آپ اپنے پورٹ فولیو بنا لیتے. اگر پھر آپ سے کوئی پوچھ لے کہ واٹس یور ایکسپیرینس, تو آپ ان کو یہ دکھائیں کہ یو کین سی مائی ورک ہیئر. سر مارکیٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پر ان نیو فری لانسر بچوں کو لوگ بہت زیادہ مس یوز کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ فری میں کام کریں, آپ کو ایکسپیرینس ملے گا. لیکن جو طریقہ یہ میں بتا رہا ہوں نا, یہ سب سے اچھا طریقہ ہے. گوگل میں جا کے پروفیشنل ڈیزائن اٹھا کے ان کی کاپیز بنائے, ڈمی ڈیٹا ڈالے. یہاں پر ابھی سر دیکھ لیں, اس بندے کے 299 ویوز ہے, اس بندے کے 1.3 کے, اور یہاں پر ایونس لوگ کمنٹس بھی کرتے ہیں.
تو یہاں پہ بھی لوگ آ کے ڈیزائنرز کو ہائر کرتے ہیں یہاں سے. میرا بھی 2 اسٹوڈنٹس کو یہاں سے کام مل گیا ہے. تو یہاں پر یہ دیکھ لیں, آپ لوگوں کو پراپر میسج بھی, اس بندے کو میں میسج بھی کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے. تو یہاں سے میسج کر کے ان کو آپ کو ہائر کرنے کی بھی چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ یہ ٹرائی کریں, یہ طریقہ. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ لائک فار ایگزامپل, وہ پھر میں بعد میں بھی ایکسپلین کروں گا, آپ کورس بنانا سٹارٹ کر دیں شٹر اسٹاک پہ. اگر آپ کسی کے ساتھ کام نہیں کر سکتی تو آپ آگے شٹر اسٹاک پہ اپنا اکاؤنٹ بنائیں, ٹھیک ہے. شٹر اسٹاک پہ آپ نے کیا بنانا ہے, کنٹریبیوٹر کا اکاؤنٹ بنانا ہے, اور کورس ڈیزائن کر کے, سمپل کوڈ ڈیزائن کر کے یہاں پر اپلوڈنگ سٹارٹ کری. یہاں سے بھی میرے اسٹوڈنٹس ابھی یہاں پر یونیورسٹی آف ملیکنڈ میں شٹر اسٹاک سے ارننگ کر رہے ہیں. سمپل کوڈ ڈیزائن کر کے شٹر اسٹاک پہ ڈال رہی ہے, اور وہاں سے ایک ڈاؤن لوڈ پہ ان کو 22 روپیز سے لے کے $3-4 تک مل رہی ہے. تو شاید آپ کو کافی اچھا ٹرک ملا ہوگا. انشاءاللہ. چلیں یہ جو سارے پلیٹ فارمز ہیں, ان سب پلیٹ فارمس پر ایک سیشن اور ارینج کرتے ہیں. آئی تھنک it was like a very great session for today. We will arrange a new one and discuss all other things. Welcome, Monsieur. Thank you. So if you guys have any question, you have the link of his LinkedIn profile. You can contact him there. And happy freelancing. Thank you. Goodbye. And thank you, Rafiullah, once again for the great session. بس باقی سر